آداب عرض ہے تمام سننے والوں کو۔ جی جناب، تو کہیے کیا حال احوال ہیں آپ سب کے؟ میرا احوال تو آج جو ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ آپ لوگوں کو بھی آواز سے محسوس ہو رہا ہوگا، مجھے تھوڑا سا فلو ہو گیا ہے۔ ابھی تو اتنی سردی آئی بھی نہیں اور یہ فلو نے جان پکڑ لی ہے۔ گلا بھی تھوڑا خراب ہے اور ریکارڈنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ کافی ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ سب چلتا ہی رہتا ہے۔ بڑھتے ہیں ہم اپنی کہانی کی جانب، جس کا نام ہے غم مبتلا، اور اس کی مصنفہ ہیں عائشہ ریاض۔ قسط نمبر 3۔ افضل اور مینے کو بھی آج واپس آنا تھا۔ ازرق جب زمینوں سے واپس آیا تب تک وہ لوگ بھی پہنچ چکے تھے۔ مینے سب عورتوں کے درمیان شرمائی سی بیٹھی تھی۔ ان کچھ دنوں نے اسے کچھ اور روپ عطا کیا تھا۔ اس کا کھلا کھلا چہرہ اس کی اندرونی خوشی کا غماز تھا۔ زرین چچی دل ہی دل میں اس کے چمکتے چہرے کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ افضل آغا جان اور بابا جان سے مل کر اب ازرق اور آبان کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ وہ ایک طرف سنگل صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ ازرق اور آبان کچھ فاصلے پر اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ کیسے ہیں لالا آپ؟ آبان نے پوچھا۔ اس کے تو دو رشتے تھے اب۔ مینے کے حوالے سے افضل اس کا بہنوئی بھی تھا اور کزن اور بھائی بھی تھا۔ ٹھیک ہوں یار، تم دونوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے؟ اب رزلٹ بھی آ چکا ہے۔ ازرق نے حسب معمول ٹاپ کیا تھا۔ لالا مجھے تو یہیں رہنا ہے، میں قبیلے میں رہ کر یہاں کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سب شرارتی سے آبان کے بہت خوبصورت خیالات سے واقف تھے۔ اس کی شرارتی شخصیت کے پیچھے ایک سنجیدہ اور بے حد کیئرنگ اور لونگ نیچر بھی چھپی تھی۔ وہ یہیں قبیلے میں رہ کر یہاں کے انتظامات کو بہترین طریقے سے نبھانا چاہتا تھا۔ اپنے بابا کی ہیلپ اور یہاں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے خیالات سے سب واقف تھے اور اسے سب کی پوری سپورٹ بھی حاصل تھی۔ اچھی بات ہے شیر جوان، جو بھی کرنا ہے کرو، میری طرف سے فل سپورٹ کا یقین رکھو۔ جی لالا۔ اب کے آبان بھی مسکرایا تھا۔ اور ازرق تمہارا کیا خیال ہے؟ اب کے افضل نے اس کی طرف متوجہ کی۔ لالا میں نے بابا جان سے بات کی ہے، میں تو یہیں رہنا چاہتا تھا، مگر بابا جان کہہ رہے ہیں آپ کچھ عرصے یہیں ہیں تو میں شہر میں کاروبار دیکھ لوں۔ ہاں یار، اب کچھ عرصہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر کب نکلنا ہے تمہیں؟ 1-2 دن میں نکلوں گا۔ اور لالا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، ازرق نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ آبان شرارتاً کھکارا۔ ازرق نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ افضل نے ازرق کی جھجک اور آبان کے شرارتی تاثرات کا بغور نوٹس لیا۔ کہو ازرق، سن رہا ہوں۔ تاہم چہرہ کسی بھی قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ انہیں بھی تجسس تھا اور وہ منتظر بھی تھے کہ کب ازرق خود انہیں بتاتا ہے، کیونکہ آبان ایک بار پہلے سرسری سے ذکر کر چکا تھا۔ وہ اب بغور اسے دیکھ رہے تھے اور ان کے یوں دیکھنے پر ازرق کچھ کنفیوز ہوا، تاہم جذبات پر کنٹرول ہی رکھا۔ آبان کو تنگ کرنے کا اور کوئی موقع فراہم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لالا میں چاہ رہا تھا کہ آپ، اسے سمجھ نہیں آیا کیسے بات کرے۔ اتنے سنجیدہ سے ازرق لالا کو یوں کنفیوز ہوتا دیکھ کر آبان مسکرایا تھا۔ ہاں کہو۔ ازرق نے ایک نظر آبان کو دیکھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا یہ چھوٹی سی بات کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک حوصلہ لانے والی مسکراہٹ نے آبان کے لبوں پر جگہ بنائی۔ ازرق جب کچھ دیر کچھ نہیں بولا تو آبان بول اٹھا۔ افضل لالا، دراصل ازرق اب شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ اور یہ ازرق کو شوق لگا۔ اسے اندازہ نہیں تھا آبان منہ پھٹ انداز میں یوں کہہ دے گا۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا جس نے لالا کے سامنے شرمندہ کروا دیا تھا۔ آبان نے ایسے دیکھا جیسے اوہ یہ نہیں کہنا تھا کیا؟ پھر اس کی گھوری پر اپنے شرارتی تاثرات کو سنجیدہ سے بدلنا چاہا، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکان دیکھی جا سکتی تھی۔ افضل لالا نے مسکراہٹ لبوں میں دبائی۔ وہ ازرق کو آبان کو گھورتے اور پھر آبان کو تمیز کے دائرے میں جاتے دیکھ چکے تھے۔ اوہ میرا مطلب تھا کہ ہماری یونی میں بھابھی پڑھتی ہیں، اب ازرق کا رشتہ ان کے گھر لے کر جائیں، اس سے پہلے کہ ہماری بھابھی کو کوئی اور اپنی بھابھی بنا لے۔ گڑبڑا کے حتی الامکان سنجیدہ انداز میں کہنا چاہا، مگر جس انداز میں اس نے لالا کو بتایا وہ ازرق کو اچھا خاصا شرمندہ کروانے کے لیے کافی تھا۔ افضل لالا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کون بھابھی؟ اب کہ ازرق نے اسے گھور کر چپ رہنے کا کہا۔ وہ لالا، آنی نام ہے اس کا، بی بی اے کر رہی ہے۔ میں بس چاہتا ہوں آپ اس متعلق بابا سے بات کریں۔ میں اس معاملے میں مزید دیر کر کے کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ مجھے امید ہے آپ سمجھیں گے، حتی الامکان سنجیدہ انداز میں مدعا بیان کیا۔ اوہ، افضل اب کے مسکرایا۔ تو میری جان، یہ وہ بات تھی جس کے لیے پریشان تھے آپ؟ اب کے افضل ازرق کی طرف متوجہ ہوا۔ ان کی بات پر ایک مسکراہٹ تھی جو ازرق کے لبوں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی چمکی تھی۔
افضل ازرق کی مسکراہٹ پر خود بھی مسکرا دیا۔ انہیں مسکراتا دیکھ کر آبان کے لبوں کو بھی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اچھا لالا کی جان، میں بابا سے بات کرتا ہوں، پھر کچھ کرتے ہیں۔ تم بس شہر جانے کی تیاری کرو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دیا ہے تو بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں سب دیکھ لوں گا۔ شکریہ لالا، ازرق ان کے گلے لگا تھا۔ افضل نے اس کا کاندھا تھپکتے ہوئے حوصلہ دیا تھا۔ چلو اب میں کچھ دیر ریسٹ کر لوں، پھر زمینوں پر چلیں گے۔ ٹھیک ہے لالا، اب کے آبان نے جواب دیا۔ افضل اٹھ کر اندر حویلی کے رہائشی حصے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ازرق نے اب فرصت سے آبان کو گھورا اور آبان کی ڈرنے کی ایکٹنگ پر ہنس دیا۔ چل ہاشم لوگ سے بات کرتے ہیں جگر، آ جا۔ وہ اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھا، اس کے پیچھے سر ہلاتا ازرق بھی اٹھا تھا۔ آریز ورکرز کو ہدایات دیتا اپنے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا جب فون رنگ کرنے پر اس نے پاکٹ سے فون نکال کر دیکھا جہاں ولی کا نام بلنک کر رہا تھا۔ ہیلو، ہاں ولی کہو، خیریت؟ ہاں یار، تم شام ہماری طرف آ جاؤ، دراب چچا کی فیملی آ رہی ہے آنی اور شہروز کے حوالے سے بات کرنے، تو میں چاہ رہا تھا تم بھی آ جاؤ، اور اگر رابیل بھی آ جاتی ہے تو آنی بھی تھوڑا کمفرٹیبل محسوس کرے گی۔ آریز اپنے آفس کا گلاس ڈور دھکیلتا اندر داخل ہوا، کوٹ اتار کر ہینگ کیا اور کیز سامنے ٹیبل پر رکھی۔ اوہ اچھا ٹھیک، تو فکر نہ کر یار، میں آ جاؤں گا اور رابی کو بھی لے آؤں گا۔ چل ٹھیک ہے، پھر شام میں ملتے ہیں، ڈنر وغیرہ میری طرف ہے، ڈن؟ اوکے۔ ولی کے کہنے پر آریز مسکرایا۔ اوکے باس، اور بتاؤ کہاں ہو؟ آفس میں؟ لنچ ٹائم ہے، چلو ساتھ لنچ کرتے ہیں، فری ہو تو؟ نہیں یار، ابھی کچھ دیر میں میٹنگ ہے، اس کے علاوہ پاپا بھی آفس میں ہیں سو میں تو نہیں آ سکتا، پھر کسی وقت دیکھتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں شام میں۔ اس کے بعد آریز نے رابی کو انفارم کیا تاکہ وہ شام تک ریڈی رہے۔ لنچ آفس میں ہی کرنے کا ارادہ کیا اور فائلز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آنی سنو، یہ ٹھیک رہے گا شام میں یہ پہن لو تم۔ اپیا کب سے اس کی الماری میں گھسی کپڑے نکال رہی تھی اور آنی بیزار سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اپیا میں کچھ بھی پہن لوں گی، پلیز بس کریں۔ آخر تنگ آ کر آنی کہہ اٹھی۔ الماری کے سارے کپڑے بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے اور اپنے کمرے کی یہ حالت دیکھ کر آنی کو تو رونا آ گیا تھا۔ اپیا پلیز۔ اپیا اپنے کام میں مصروف رہتے ہوئے بولی، ارے کیوں، کچھ بھی پہن لو گی، آج خاص دن ہے اور تیاری بھی خاص ہونی چاہیے۔ کچھ دیر بے بس نظروں سے انہیں دیکھتی رہی اور پھر پاس ہی صوفے پر پڑی بک اٹھا کر وہیں سے شروع کر دی جہاں سے اپیا کے آنے پر اس نے چھوڑی تھی۔ لیکن اب ایک لفظ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ زبردستی پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر دماغ سوچوں کے جال میں الجھا، ایک لفظ بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ پرفیکٹ ہے، نہ اتنا فارمل ہے نہ ہی اتنا سمپل ہے، آج کی شام کے لیے بالکل پرفیکٹ۔ اپیا کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا جو لائٹ بلو کلر کا سوٹ پکڑے کھڑی تھی۔ اس پر ہم رنگ دھاگوں سے نفیس سی کڑھائی کی گئی تھی۔ نیٹ کا دوپٹہ کچھ بھاری تھا، اس پر نفیس سا کام تھا۔ اس نے ایک نظر سوٹ کو دیکھا اور پھر ایک نظر اپنی بہن کو، اور پھر بے تاثر آواز میں کہا، پہن لوں گی اپیا، رکھ دیں۔ اپیا نے اس کے انداز اور بے تاثر پن کو نوٹ کیا مگر اگنور کیا۔ وہ اس وقت کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، وقت پہلے ہی بھاگا جا رہا تھا۔ گھر کی ہی بات تھی مگر پھر بھی اس موقع کے حساب سے کچھ تیاریاں تو دستور کے مطابق کرنی ہی تھی۔ سو وہ اس کا سوٹ اور کچھ لائٹ سی جولری اور نفیس سی فلیٹ سینڈلز اس کے بستر کے پاس رکھتی، ایک تنبیہی نظر اس پر ڈال کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ سوچوں کا غلبہ تھا مگر کسی ایک سوچ پر بھی گرفت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خالی نظروں سے بیڈ کی جانب دیکھ رہی تھی جہاں وہ لباس پڑا تھا جسے کچھ دیر بعد اسے پہننا تھا۔ ولی نے آریز اور رابی کو ریسیو کیا۔ آریز گاڑی پورچ میں پارک کرتا اتر کر اس سے گلے ملا اور اس کے پیچھے ہی رابی بھی اتری۔ السلام علیکم بھیا۔ رابی کے سلام پر ولی نے اسے ایک نظر بغور دیکھا جو وائٹ ڈریس پہنے جس پر وائٹ ہی دھاگے سے نفیس سی ایمبرائڈری کی ہوئی تھی اور پیروں میں بلیک خود سے پہنے تھے، لمبے بال جو کھلے اس کے کندھوں پر پڑے تھے اور وائٹ نگوں سے مزین جھمکے۔ وہ آنے کی ہی طرح دھان پانسی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی نظروں سے وہ گڑبڑا گئی اور فوراً سے آریز بھیا کی طرف دیکھا جو ولی کے پاس اٹھائے ہوئے موہد کی طرف متوجہ تھے۔ والسلام، آپ ٹھیک ہیں مس رابیل؟ اس سے پوچھا۔ رابی پتہ نہیں کیوں کنفیوز ہوئی لیکن اپنا لہجہ اور تاثرات حتی الامکان کنٹرول کرنا چاہے مگر ولی نے محسوس کر لیا۔ ایک مسکراہٹ ولی کی گھنی مونچھوں تلے دبے ان آبی لبوں کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی چمکی جسے اس نے فوراً سے پہلے سمیٹ بھی لیا۔ جی، بمشکل ہی آواز نکلی۔ وہ ہمیشہ ہی ولی کے سامنے کانشیس ہو جاتی تھی، آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ اسے حیرت بھی ہوئی۔ عالی اپنے کمرے میں آپ کا ویٹ کر رہی ہے مس رابیل، آپ اس سے مل لیں۔
ولی نے اب اس کی طرف دیکھے بنا ہی کہا، جس سے اس کی مشکل آسان کی ہو۔ جی بھیا۔ وہ بھی جیسے اسی کی منتظر تھی، ان پر دوسری نظر ڈالنے بنا ہی آگے بڑھ گئی۔ ولی کے نابے لبوں پر بس ایک لمحے کو مسکراہٹ چمکی۔ اگلے ہی لمحے جسے ضبط کرتا وہ آریز کے ساتھ لاؤنج کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں باقی سب ان کے منتظر تھے۔ لڑکی اب تک تیار نہیں ہوئی تم؟ رابی آنی کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کی طرف بڑھتے اس کا سادہ سے حلیے کو دیکھ کر کہا۔ وہ آنی کی فیلنگ سے کسی حد تک واقف تھی مگر آنی نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اس رشتے پر رضامند بھی ہو گئی تھی جو اس کے لیے باعث حیرت بات تھی، مگر اب جب اس نے کچھ کہا نہیں تو وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جو اس کی عزیز جان دوست کو پریشان کرتی۔ سو وہ بالکل نارمل بیہیو کر کے ماحول کو ذرا لائٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ آنی اٹھ کر اس سے گلے ملی۔ کب آئی تم؟ ابھی ابھی جناب، پھر فوراً یہاں دوڑ لگائی۔ بھیا نے پہلے ہی لیٹ کر دیا تھا، سو بس جلدی جلدی سب سے مل کر یہیں آئی ہوں۔ وہ اس کے گال پر پیار کرتی اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آنی مسکرا دی۔ اس کے مسکرانے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ نے رابی کا چہرہ بھی روشن کیا۔ اچھا اٹھو نا، سب ویٹ کر رہے ہیں، چلو جلدی سے چینج کرو، پھر میں تمہاری تیار ہونے میں ہیلپ کرتی ہوں۔ آنی اس بات میں سر ہلاتی اٹھ گئی اور بیڈ پر رکھے کپڑے اٹھا کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ چینج کر کے نکلی تو رابی نے اس کے بالوں کو سیٹ کیا۔ لمبے براؤن بالکل سیدھے بالوں کو سامنے سے ٹویسٹ بنا کر کھلا چھوڑ دیا۔ آنی نے کسی بھی قسم کے میک اپ سے منع کر دیا مگر رابی کی مسلسل گھوریوں پر نیچرل لپ گلاس لگایا اور بس پھر اسی پر اکتفا کیا۔ آنی نے ایک دو رنگز نفیس سے ڈائمنڈ کے سٹڈز جو عپیہ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ گئی تھی وہ اسے پہنائے۔ میچنگ فلیٹس پہن کر وہ بالکل تیار تھی۔ رابی نے پرفیوم لگایا اور بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اس کے کاندھے پر ڈالا۔ آنی تیار ہو تم؟ اتنے میں عپیہ موہت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں۔ رابی اور آنی دونوں نے عپیہ کو دیکھا۔ رابی نے آگے بڑھ کر موہت کو ان سے لے لیا۔ ہاں جی شیرو، کیسا ہے؟ میں ٹھیک ہوں خالہ، آپ کیسی ہیں؟ اپنی توتلی آواز میں موہت نے کہا، جس پر رابی نے اسے چٹا چٹ پیار کیا۔ وہ اب کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ عپیہ میں اسے لے کر باہر جاؤں؟ رابی نے عپیہ کو دیکھ کر پوچھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ چلبلی سی رابی انہیں بہت پسند تھی۔ ہاں لے جاؤ اسے لان میں، کب سے ضد کر رہا ہے، مجھے تو فرصت نہیں۔ عپیہ رابی کو بتا رہی تھی۔ اوکے عپیہ، ابھی میں چلتی ہوں، آپ لوگ بھی آ جائیں۔ رابی ہنستی ہوئی موہت کے ساتھ باہر نکل گئی۔ عپیہ نے مڑ کر آنی کو دیکھا۔ اس کی بالکل سمپل تیاری کو تنقیدی نظروں سے ہی دیکھا مگر وہ اتنے میں بھی اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ عپیہ نے خود کو کچھ بھی مزید کہنے سے باز رکھا۔ آنی واپس جواب نہیں دیتی تھی مگر عپیہ کو اندازہ تھا کچھ ہے جو اسے تنگ کر رہا ہے اور اسے مزید کچھ کہہ کر وہ اور پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کا خیال تھا جو بھی مسئلہ ہے شادی کے بعد وہ نئی زندگی میں مصروف ہو کر سب بھول جائے گی۔ سو سر جھٹک کر آنی کو دیکھا جو سامنے بیڈ پر بیٹھی سر جھکائے کچھ سوچ رہی تھی۔ آنی اٹھو، چاچو لوگ آ چکے ہیں، سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، تم تو تیار ہونا۔ آنی نے سر اٹھا کر انہیں خالی نظروں سے دیکھا۔ جی عپیہ۔ چلو پھر آپ چلیں عپیہ، میں آتی ہوں۔ اوکے جلدی آنا پھر۔ عپیہ اسے کہتی ہوئی باہر چلی گئی۔ آنی نے انہیں کمرے سے نکلتا دیکھا اور خود اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پتہ نہیں وہ کیا دیکھنا چاہتی تھی مگر وہ بغور اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی جہاں کرب رقم تھا اور پھر ایک اور چہرہ اس کے خیالوں میں نمودار ہوا تھا، وہ مغرور دکھنے والا شہزادہ جس کی آنکھیں آنی کو دیکھتے ہی نرم ہو جاتی تھی۔ ایک لمحے میں ہی ساری دنیا کی توجہ ان مغرور آنکھوں میں سمٹ آتی تھی۔ وہ سب احساسات شاید جھوٹ تھے، محض خیال تھے۔ کیا وہ نظریں، وہ احساس، وہ توجہ اور محبت، وہ آنکھیں جھوٹ کہتی تھیں؟ وہ اس طرح اس کی زندگی سے غائب ہوا تھا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اسے لگا تھا شاید اب زندگی بدلے گی۔ اس کے آنے سے امید کی ایک کرن اس کے اندر جاگی تھی مگر پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں بدلا، اور زندگی اب اگر اپنا ڈھنگ بدلتی تو اسے حیرت ہوتی۔ کچھ اچھا ہوتا تو وہ ضرور حیرت میں مبتلا ہوتی۔ یہ تو صدا کا ڈھنگ تھا، اس پر اسے کیا حیرت ہوتی؟ اپنے خیال پر ایک مجروح مسکراہٹ نے ایک لمحے کو اس کے چہرے کا احاطہ کیا، پھر وہ سر جھٹکتی اس کے خیال کو ہمیشہ کے لیے ذہن سے نکالتی ایک آخری نظر خود پر ڈالتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ دروازہ بند کرتے ہی پیچھے مڑی کہ شہروز سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ ایک ناگوار نظر سے اسے دیکھا۔ شہروز نے اس کی ناگواری محسوس کی اور ایک تلخ مسکراہٹ ایک لمحے کو اس کے لبوں پر چمکی۔ اب کیا کہتی ہیں مس آنی آپ؟ یا مسز شہروز ٹو بی کہوں؟ اس کے طنزیہ اور استہزائیہ انداز پر آنی کے ماتھے پر سلوٹیں ڈلیں۔
شہری میں اس وقت کسی بھی قسم کے بحث کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ وہ گزرنے لگی کہ شہروز ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ آنی نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ تم کیا چاہتے ہو شہروز، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم میرے خلاف کس لیے محاذ بنا کر کھڑے ہو گئے ہو؟ میری پہلے سے تنگ زندگی کو مزید تنگ کر رہے ہو، اور مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، پر پلیز بس کرو اب یہ سب۔ اس کا لہجہ کچھ بے بسی لیے ہوئے تھا، اور پھر آخر میں ایک الجھن بھری نظر سے اس نے اپنے سامنے تن کر کھڑے شہروز کو دیکھا۔ اسے نہیں یاد کہ کب ان کے درمیان معاملات خراب ہوئے تھے۔ ان کی کوئی باقاعدہ لڑائی بھی نہیں تھی۔ آنی اس کی خود غرض طبیعت کی وجہ سے اس سے چڑھتی ضرور تھی، مگر کبھی اس سے کچھ نہیں کہا تھا۔ لیکن وہ انجان تھی اس کے کچھ نہ کہنے، اور اسی گریز نے شہروز جیسے خود غرض انسان کو جو اپنے سوا کسی پر توجہ نہیں دیتا تھا، اس کے اس انداز نے شہروز کی توجہ اس کی طرف مبذول کرائی تھی۔ اور پھر آنی کا گریز محسوس کر کے شہروز کی سیلف سینٹرڈ اور سیلفش طبیعت اور مردانہ انا کو ناگوار گزرا تھا۔ وہ کچھ بھی کر کے بس آنی کی توجہ حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس کچھ بھی کے کرنے سے ہی آنی اس سے اور چڑھنے لگی تھی۔ شہروز اب الجھن بھری نظروں سے اپنے سامنے کھڑی آنی کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ بس ایک لمحے کی شرمندگی کے بعد پھر دوبارہ دل اسی غصے سے بھر گیا جو آنی کو دیکھتے ہی اس کے اندر امڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ وہ کچھ بھی کر کے بس اسے نیچا دکھانا چاہتا تھا، اور یہی خیال اسے یہ سب کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تم بہت اچھے سے جانتی ہو، اور میں بھی، کہ جتنا تم معصوم اور بے بس بنتی ہو حقیقت میں ہو نہیں۔ یہ سب تمہارے ڈرامے ہیں۔ تم ہمیشہ سے سب کی توجہ حاصل کرنا چاہتی تھی، تبھی معصوم اور مظلوم بنتی ہو نا۔ تم سب کو تو اپنے اس ڈرامے سے یقین دلا لوگی، مگر میں تمہاری حقیقت سے بہت اچھے سے واقف ہوں، سو مجھ پر تو کم از کم تمہارے یہ ڈرامے اثر نہیں کریں گے۔ وہ طنز اور حقارت بھرے انداز میں اس سے کہہ رہا تھا، اور اس کے الفاظ پر آنی اسے شدید حیرت اور ناسمجھی سے گھور رہی تھی، اور پھر آخری بات پر تو وہ ضبط کھو بیٹھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اپنے ہاتھوں کو سختی سے بھینچ کر جیسے ضبط کرنا چاہا تھا، اور پھر سر اٹھا کر اس سر پھرے انسان کو دیکھا۔ اور تم سب سمجھتے ہو، یہی کہہ رہے ہو نا تم؟ کاش تم سمجھتے ہوتے شہروز۔ اس کے لہجے میں نہ جانے ایسا کیا تھا، شہروز نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا، مگر اگلی بات پر دوبارہ بھویں سکیڑی اس نے غصے بھری نظروں سے گھورا۔ بہت بڑی غلطی پر ہو تم جیسا سیلفش انسان جسے اپنی ذات کے علاوہ کچھ بھی قابل توجہ نہیں لگتا، وہ کسی کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ مجھے فرق نہیں پڑتا تم کیا سوچتے ہو، یہ سب تمہاری اپنی اختراع اور تمہارا اپنا مسئلہ ہے، اور مجھے تو کسی کی بھی سوچ سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس کی آواز سے شدید ناگواری جھلک رہی تھی، جسے محسوس کرتا شہروز کے غصے کا میٹر کچھ اور ہائی ہوا تھا۔ تمہیں میں دیکھ لوں گا، بہت کم دنوں میں تمہاری یہ اکڑ میں توڑوں گا، پھر تم ہی وہ ہوگی جو میرے سامنے گڑ گڑا رہی ہوگی۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں، تم پھر گڑ گڑاؤ گی بھی نہ تو مجھے تم پر رحم نہیں آئے گا۔ شہروز کچھ نیچے جھکتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا دھیمے مگر شدید ناگوار انداز میں کہہ رہا تھا۔ آنے کا دل ایک لمحے کو کانپا، مگر پھر اسی بے حسی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جتنا برا ہو چکا ہے اس سے زیادہ اور کیا برا ہوگا؟ اس سے بھی بڑا کوئی امتحان ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ استہزائیہ انداز میں سوچ رہی تھی۔ پھر ایک تلخ مسکراہٹ لمحے کے لیے اس کے ہونٹوں پر چمکی۔ مسٹر شہروز، تمہیں پوری اجازت ہے، اپنے ظلم تم بھی آزما لینا، اب ہٹو، سب منتظر ہیں۔ وہ آہستہ آواز میں سپاٹ لہجے کے ساتھ کہتی اس کی سائڈ سے نکلتی چلی گئی، اور شہروز اب آنکھوں میں الجھن لیے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اس کی باتوں پر غصہ کرے، لڑے یا کچھ بھی کہے، مگر وہ اسے جاننا چاہتا تھا، اسے پڑھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کا وہ خول جو اس کی ذات کے گرد بنا تھا اسے توڑنا چاہتا تھا۔ وہ اتنی ناقابل فتح لگتی تھی، اسے اس کی ذات چیلنج کرتی ہوئی نظر آتی تھی، سو وہ کچھ بھی کر کے اس کے گرد کھینچے حصار کو توڑنا چاہتا تھا۔ لیکن آنی اگر کبھی ضبط کھو بھی دیتی تھی تو کچھ لمحوں بعد دوبارہ اپنے خول میں بند ہو جاتی تھی۔ وہ پوری طرح کبھی اس کا ضبط توڑ نہیں پاتا تھا، تبھی ہر بار پہلے سے کاری وار کرتا تھا۔ لیکن اب آنے کی باتیں پتہ نہیں کیوں اس کے دل کو کھٹک رہی تھی، دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، مگر وہ اس الجھن کو ہمیشہ کی طرح دماغ سے جھٹکتا لاؤنج کی طرف بڑھ گیا جہاں سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو وہ سامنے اس کی ماما کے ساتھ صوفے پر سر جھکائے اپنے ہمیشہ والے سپاٹ تاثرات کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دوسری طرف دوراب صاحب بیٹھے تھے، جبکہ ان کے سائڈ پر سنگل صوفے پر وہاب صاحب براجمان تھے۔ ان کے بالکل سامنے ڈبل صوفے پر ولی بھیا اور ان کے دوست آریز بیٹھے تھے، جبکہ ان کے ساتھ سمیر بھیا اور ربیہ بیٹھی تھیں،
اور کارنر میں رابی موہت کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ بھائی صاحب اب آپ بس کوئی قریب کی تاریخ ہی دے دیں، میں آنی کو جلد از جلد اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں۔ وہاب صاحب نے بھابھی کو دیکھا۔ ہاں بھائی صاحب بس ہماری بیٹی ہمیں دے دیں اب، دراب صاحب نے بھی آنی کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہا۔ آنی جھکے سر کے ساتھ سب سن رہی تھی، جیسے اس کے نہیں بلکہ کسی اور کے رشتے کی بات ہو رہی ہو۔ اپیا اسے بغور دیکھتی دل ہی دل میں سلواتیں سنا رہی تھی۔ حد ہے، ایسے بھی کیا لا تعلقی۔ اپیا اچھے سے سمجھ رہی تھی وہ شرم کے باعث نہیں بلکہ شدید ضبط کرتی نیچے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، ولی اور سمیر تم لوگ کیا کہتے ہو، کب تک کی ڈیٹ رکھیں؟ ولی کو اپیا نے بتایا تھا کہ وہ آنی سے پوچھ چکی ہیں، سو اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اگر آنی رضامند تھی تو وہ بھی خوش تھا۔ بابا جیسے آپ اور چاچو کہیں ٹھیک ہے۔ ولی نے آنی پر ایک پیار بھری نظر ڈال کر بابا سے کہا۔ سمیر نے بھی رضامندی دی، پھر وہاب صاحب نے بنا آنی پر ایک نظر ڈالے بھائی کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں وہ اسے دیکھنے سے کیوں گریز کر رہے تھے، اس کی ویران آنکھیں انہیں پریشان کرتی تھی۔ پھر دراب اگلے جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں، رخصتی کچھ دن بعد کر دیں گے۔ جی جی بالکل بھائی صاحب، بالکل ٹھیک ہے، دراب صاحب نے کہا۔ حمیرہ بیگم نے آنی کی پیشانی چومی، اپنے بازو سے کنگن اتار کر اسے پہنایا۔ اپیا نے آگے بڑھ کر سب کا منہ میٹھا کروایا۔ شہروز اب ولید سے گلے مل رہا تھا، اس نے ایک نظر آنی کے جھکے سر کو دیکھا اور سر جھٹکتا آریز کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کے بعد سب نے ڈنر کیا اور کچھ دیر بیٹھ کر شہروز لوگ اپنے گھر کی طرف بڑھ گئے، جبکہ آریز اور رابی بھی کچھ دیر پہلے ہی رخصت ہوئے تھے۔ آنی کھانے کے فوراً بعد اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کی تھکن کا سوچ کر کسی نے تنگ نہیں کیا۔ ازرق کو آج شہر کے لیے نکلنا تھا، وہ سب سے ملتا ہوا اپنی جیپ کی جانب بڑھا۔ افضل اسے چھوڑنے باہر تک آئے تھے۔ اپنا خیال رکھنا اور پہنچتے ہی انفارم کرنا۔ تم نکل بھی اتنا لیٹ رہے ہو، دیر ہو جائے گی تمہیں اچھی خاصی۔ اپنا خیال رکھنا اور راستے میں ہو سکے تو کہیں سٹے کر لینا۔ افضل کی ہدایات پر ازرق مسکرایا۔ جی لالا، پھر وہ جیپ میں بیٹھتا ہوا ایک الوداعی نظر ان پر ڈالتا نکل گیا۔ سامنے ڈیش بورڈ پر رکھا فون اٹھایا اور ہاشم کا نمبر ڈائل کیا۔ ہاشم جو ابھی سو کر اٹھا تھا، وہ فرصت کے دن خوب انجوائے کر رہا تھا۔ دن میں شجاع کے ساتھ باہر تھا، پھر آ کر جو سویا تو اب اٹھا تھا۔ فریش ہو کر باتھ روم سے نکلا ہی تھا کہ فون بج اٹھا۔ ٹاول اس نے بستر پر ہی پھینکا اور آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا۔ ازرق کے نام کے ساتھ ہی ایک اور چہرہ ذہن کے پردے پر آیا تھا، جس کا خیال آتے ہی وہ مسکرا دیا۔ ہاں ازرق، کیسے ہو یار؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، فون کیسے کیا؟ خیریت؟ مل گئی فرصت ہمیں یاد کرنے کی؟ ہاشم نے تنگ کرنے کی غرض سے کہا، ورنہ وہ ازرق کی مصروفیت سے واقف تھا۔ روز ہی تو بات ہوتی تھی تقریباً۔ وہ بات کرنے کے دوران شرٹ پہنتا، برش وغیرہ بھی کر چکا تھا۔ اب گلاس ونڈو کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ رات پھیل رہی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ ازرق اس کی بات پر ہنس دیا۔ شجاع کی طرح پوچھا، تم نے تمہاری طرف خیریت ہے؟ ہاشم بھی ہنسا تھا۔ ہاں بس کیا کروں، 1 مہینہ اس کے ساتھ گھومتا رہا ہوں، اب بھی دماغ نہ گھومتا، اس نے شرارتاً کہا۔ ازرق کے لبوں پر مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ کیسا رہا تم لوگوں کا ٹرپ؟ اچھا تھا یار، تم دونوں کو بہت مس کیا۔ اس کے علاوہ سب اچھا تھا۔ لالا کی شادی تھی یار، ورنہ ضرور جوائن کرتے۔ چلو کوئی بات نہیں، اگلی بار ساتھ چلیں گے سب۔ اچھا سنو ہاشم، کہاں ہو تم؟ شہر میں ہوں، فلیٹ پر ہی؟ کیوں؟ ہاں میں شہر آ رہا ہوں تو سیدھا وہیں آؤں گا۔ اوہ زبردست، کب آ رہے ہو؟ بس کچھ گھنٹوں میں شہر ہوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں۔ اوکے۔ ہاشم نے بھی جواب دیا اور ساتھ ہی الوداعیہ کلام کے بعد فون رکھ دیا۔ ازرق نے فون واپس ڈیش بورڈ پر رکھا اور گھڑی پر وقت دیکھا۔ شام کے سائے پھیلتے جا رہے تھے۔ شہر پہنچتے پہنچتے 10 تو بج ہی جاتے، ابھی 7 بج رہے تھے۔ ازرق نے میوزک پلیئر آن کیا اور جیپ کی سپیڈ کچھ اور بڑھاتا راستے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آج لالا سے بات کر لی تھی، لالا اب جلد ہی بابا سے بات کر لیں گے۔ ایک بوجھ تھا جو کاندھوں سے اترا تھا، وہ پرسکون سا اس بارے میں سوچتا میوزک انجوائے کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے معمول کے حلیے میں اور کریم کلر کی شال لپیٹے ہوئے تھا۔ موسم کافی بدل گیا تھا، لیکن شام کے بعد اب بھی قدرے خنک ہو جاتا تھا، اور پھر رات اور جیپ کا سفر، سو اس نے احتیاطاً شال ساتھ رکھ لی تھی، جو اب کام بھی آ رہی تھی۔ ایک مستقل مسکراہٹ تھی جو اس کے لبوں پر ہمہ وقت ڈیرا ڈالے ہوئے تھی۔ یہ خیال ہی اتنا خوشگوار تھا کہ اس کی محبت، اس کی منزل بہت نزدیک تھی۔ وہ سرشار سا اپنے خیالوں کو اس دشمن جاں کی یادوں سے آباد کیے ہوئے تھا کہ گانے کے بول اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ گئے۔
निसइयों सी यार दे रंग विच रंगे। उसे याद आया उनकी पहली मुलाकात जब आनी भागती हुई उससे टकराई थी और फिर उसकी नम आंखों ने उस पर कैसा सहर फूंका था कि वो अब तक उससे आज़ाद नहीं हो पाया था और अब तो इस शहर से रिहाई नामुमकिन थी। क्या वो उस शहर से रिहाई चाहता था? कभी नहीं। और दिल की आवाज़ पर एक रोशन मुस्कुराहट ने उसके वजीह चेहरे को कुछ और रोशन किया था। उसे याद आया किस तरह यूनी में सब उसकी तवज्जो के मुंतज़िर होते थे और वो हर तरफ मगरूर और सर्द मिजाज मशहूर था। उसका दिल इससे पहले कभी इतना बेबस नहीं हुआ था। जिंदगी में कितने ही मौके आए थे मगर उसने अपने दिल का दरवाज़ा यूं किसी के लिए वाह नहीं किया था। और फिर आने को एक नज़र, बस एक नज़र सारे कफल खुद ब खुद खुलते चले गए। उस एक नज़र ने अजरक को आने के रंग में रंग दिया था। उसकी ज़ात खुद से खाली होकर आने की ज़ात से भर गई थी। उसने सर झटका और फिर से गाने की तरफ मतवज्जा हुआ। उसे ख्याल आया कैसे लाला की शादी पर दिल ने उस दुश्मन जां को वहाँ सबके बीच यूं ही चलते फिरते देखने की तमन्ना की थी। उसकी मुस्कुराहट कुछ और गहरी हुई, चेहरा रोशन हुआ कुछ और। एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील थामे दूसरी कोहनी दरवाजे के साथ टिकी थी और बंद मुट्ठी उसके होंठों पर टिकी थी और एक मुस्तकिल मुस्कुराहट उसके लबों पर खेल रही थी। दिल में अचानक बेचैनी भरी थी। वो समझ नहीं पाया क्यों एकदम उसका दिल बेचैन हुआ था, जैसे उसका दिल को ये उसके सीने से नोच कर फेंक रहा हो। उसने बेसाख्ता ब्रेक पर पाँव रखे। दिल एक लम्हे को सुकड़ा था और फिर बेतहाशा धड़कने लगा था। यहाँ से वहाँ तक इस तरह फैलता चला गया। उसका दिल अचानक क्यों मुस्तरिब हुआ वो समझ नहीं पाया था। एक लम्हे में ऐसा क्या हुआ था कि उसके अंदर इस कदर बेचैनी भर गई थी। वो सर झटकता इस ख्याल से पीछा छुड़ाता, दोबारा जीप स्टार्ट करता। सोचों का जाल सलवटों की सूरत उसके माथे पर बिखरा था। वो मुस्तरिब दिल के साथ अपने सफ़र पर वापस गामजन हुआ था। जीप में एक दिल के बेतहाशा धड़कने की आवाज़ थी और एक इसरार शाह का गाना गूंज रहा था। इश्क दी अग विच सड़ गईयां हाय, सड़ गई वांग पतंगे, गए नी असी इश्क दी सूली टंगे, गए नी असी यार दे रंग विच रंगे। अगली सुबह बाबा, वली और समीर नाश्ता कर रहे थे। आनी अब तक सो रही थी, उसे किसी ने नहीं उठाया। अपिया मोहित को ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रही थी। बाबा ने एक नज़र वली पर डाली और फिर अपिया को देखा। बाबा के मुखातिब करने पर सब उनकी तरफ मतवज्जा हुए। जी बाबा, अब तुम भी सेटल हो जाओ। अनीज़ा एक रिश्ता बता रही है, तुम देख लो, वरना तुम्हारी कोई मर्जी है तो वो भी देख लेते हैं। बाबा ने अपने अंदाज में एक ही बार में सारी बात कह दी। वली ने उनकी बात पर पहले उन्हें देखा और फिर अपिया को, और पसंद वाली बात पर एक चेहरा जहन में उभरा था। बाबा बगौर उसे देख रहे थे। समीर भैया ने सर झुकाकर मुस्कुराहट समेटी। वो बाबा के मिजाज से वाकिफ़ थे। अब जब वली की बोलती बंद हुई थी, उसने उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। अपिया ने भी हौसला दिलाने वाली नज़र से वली को देखा। हाँ साहिबजादे, कोई एतराज़ है आपको? बाबा के कहने पर वली गड़बड़ाया और फ़ौरन से कह दिया, नहीं बाबा, जिसने अपिया और समीर भैया दोनों की मुस्कुराहट को कुछ और गहरा होने पर मजबूर कर दिया। बाबा के संजीदा तासुरात भी कुछ कम हुए। एक मामूली सी मुस्कुराहट की रमक उनके संजीदा चेहरे पर भी उभरी। सबके मुस्कुराने ने उसे खजल कर दिया। मेरा मतलब है बाबा, पहले आनी का फ़र्ज़ अदा हो जाए, बाद में मेरा सोचिएगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आपके संजीदगी से उसने बात मुकम्मल की। हमें भी कोई जल्दी नहीं है बरखुरदार, बस आनी के निकाह के बाद किसी भी दिन उस बच्ची। एक लम्हे को रुके और अपिया को देखा, जैसे क्या नाम था उसका। उनके रुकने पर वली का भी सांस रुका। कौन बच्ची? राबेल, बाबा आनी की दोस्त और आरेज की बहन। अपिया के कहने पर वो मामूली सी सर की जंबिश से वली की तरफ मतवज्जा हुए। उस बच्ची के वालिदैन से मिलने चलेंगे। और उनकी बात मुकम्मल होते ही वली का दिल खुशगवार अंदाज में धड़का था। यह खबर गैर मतवक्का थी मगर खुशगवार थी। अब के वाज़े तौर पर राबी का चेहरा उसके ख्यालों में रोशन हुआ। बमुश्किल अंदरूनी खुशी को चेहरे पर आने से रोका। बिना किसी भी किस्म का तासुर दिए इस बात में सर हिलाकर रजामंदी दी, जिस पर बाबा ने उसका कांधा थपका। समीर भैया ताहम उसके चेहरे को बगौर पढ़ रहे थे। वो भी मुस्कुरा दिए और अपिया ने भी भाई को देखा, जब एक्सक्यूज़ करता वह साथ वाली चेयर से अपना कोट और लैपटॉप उठाता ऑफिस के लिए निकल गया। अब की एक भरपूर मुस्कुराहट उसके चेहरे पर खेल रही थी। आनी 12 बजे उठी और बाहर का रुख किया, जहाँ लाउंज में अपिया मोहित के साथ बैठी थी। वह अब तक रात वाले लिबास में मलबूस थी, जिस पर अब लातादाद शिकने पड़ी थी। अपिया ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसके शिकन ज़दा लिबास को। उठ गई आनी, इतनी देर लगा दी?
رات میں ٹھیک سے سوئی نہیں تھی تم؟ عفیہ کے سوال پر وہ جو ان کے سامنے صوفے پر دونوں پاؤں اوپر سمیٹ کر بیٹھی تھی انہیں دیکھا۔ جی عفیہ، بس آنکھ نہیں کھلی۔ ساتھ میں ٹیبل پر رکھا انٹرکام اٹھا کر اپنے لیے کافی کا آرڈر کیا اور موہر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ ادھر ہی ہیں؟ مجھے لگا سمیر بھیا لے گئے ہوں گے آپ کو۔ اب میں کچھ دن یہیں ہوں، تمہارے نکاح تک شاپنگ کرنی ہے اور بھی بہت ساری تیاریاں ہیں۔ تم رابی کو بلا لو، پھر شاپنگ پر چلیں گے۔ تم اپنی مرضی کا ڈریس لے لو۔ شہری کے لیے بھی شاپنگ کرنی ہے، بلکہ میرا خیال ہے اسے ہی ساتھ لے چلتے ہیں، ایک چکر ہی لگے گا۔ عفیہ خود ہی پلانز بنا رہی تھی۔ آنی نے انہیں بیزاری سے دیکھا۔ عفیہ، آپ جانتی ہیں میں بازاروں میں نہیں گھوم سکتی۔ جو بھی کرنا ہے آپ رابی کو ساتھ لے لیں اور دیکھ لیں، میں کہیں نہیں جا رہی، پلیز۔ عفیہ نے ایک زبردست گھوری سے اسے نوازا۔ پلیز عفیہ، کم از کم اتنا تو سن لیں، کچھ بے بسی سے ہی کہا۔ وہ بالکل شاپنگ پر نہیں جانا چاہتی تھی، کجا شہروز کے ساتھ جانا۔ اچھا یہ بعد میں دیکھیں گے، تم پہلے ناشتہ کر لو۔ اور ہاں، مجھے تم سے پوچھنا تھا، رابی کہیں انگیجڈ تو نہیں؟ آنی نے انہیں شمبے سے دیکھا۔ نہیں، پر کیوں؟ صحیح، دراصل بابا چاہ رہے تھے ولید کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیتے ہیں۔ اچھی لڑکی ہے وہ، تم کیا کہتی ہو؟ اور عفیہ کی بات پر ایک خوشگوار مسکراہٹ اس کے چہرے پر چمکی۔ اسے واقعی بے حد خوشی ہوئی تھی۔ اس کی واحد اور عزیز جان دوست اس کی بھابھی بنے گی، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارے واہ عفیہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کب جا رہے ہیں رابی کی طرف؟ بلکہ میں رابی کو فون کرتی ہوں۔ اس کی خوشی دیکھ کر اور اتنے دن بعد اس کی مسکراہٹ نے عفیہ کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ رکو رکو لڑکی، ولی نے منع کیا ہے رابی کو نہیں بتانا کچھ بھی، وہ پہلے خود بات کرنا چاہتا ہے۔ اوہ، عفیہ کے بتانے پر آنی ہنس دی اور اٹھ کر جو کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی واپس پیچھے بیٹھ گئی۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر میں بھیا سے تو بات کر سکتی ہوں نا؟ ہاں، ولی سے بات کر لو تم۔ وہ فوراً سے صوفے سے اتری تاکہ کمرے سے فون اٹھا سکیں۔ اس کی جلدی پر عفیہ ہنس دی۔ کمرے میں جا کر فوراً سے فون ڈھونڈا جو بیڈ کی سائڈ پر گرا تھا۔ نہ جانے کیسے گرا تھا، فی الحال وہ کچھ بھی سوچنے سے گریز کرتی بھیا کی خوشی میں خوش تھی۔ کتنے دن بعد وہ پورے دل سے کھل کر مسکرائی تھی۔ خبر ہی ایسی تھی، وہ بالکل صبر نہیں کر پا رہی تھی، مگر بھیا کا کہنا بھی سننا تھا۔ بھیا نے فون جیسے ہی ریسیو کیا وہ فوراً کہہ اٹھی، اف اللہ بھیا، آئی ایم سو ہیپی فار یو اینڈ رابی۔ کہاں ہیں آپ؟ اور آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا پہلے؟ ہم کب چلیں گے؟ میں بہت خوش ہوں۔ اس کی خوشی سے بھرپور آواز سن کر ولید آفس میں بیٹھا بے ساختہ کھل کر ہنس دیا۔ ولی کی زندگی سے بھرپور ہنسی سن کر آنی بھی ہنستی تھی۔ بھیا کی جان، بھیا کو بھی آج صبح پتہ چلا جب آپ سو رہی تھی، ولی نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اس کی آواز سے خوشی محسوس کر کے آنی کا دل بھی ہلکا پھلکا ہو رہا تھا۔ او اچھا بھیا، پھر ٹھیک ہے۔ اور عفیہ بتا رہی تھی آپ رابی سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کر لی؟ بے صبرے پن سے پوچھا۔ پہلے تو حد ادب لڑکی، بھابھی کو نام سے نہیں بلاتے، اور دوسری بات یار نمبر نہیں ہے میرے پاس، تم فوراً فارورڈ کرو تاکہ میں تمہاری ہونے والی بھابھی سے بات کر لوں۔ ولی کے کہکہے اور پھر اس بات نے آنی کی مسکراہٹ کو گہرا کیا۔ بھیا، بھابھی ابھی آئی بھی نہیں اور آپ نے آنکھیں پھیر لیں؟ شرارت سے بھرپور لہجے میں بولی۔ تاہم ولی ایک دم سیریس ہوا۔ نہیں آنی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، اور دوبارہ ایسا سوچا بھی تو میں بہت غصہ کروں گا۔ تمہارے بھیا کبھی نہیں بدلیں گے، اور ولی کی زندگی میں ہمیشہ سب سے اہم اور سب سے پیاری بس اس کی جان، اس کی آنی ہے اور رہے گی۔ گاٹ اٹ؟ وہ سنجیدہ سے کہہ رہا تھا اور اس کی سنجیدگی اور اتنے پیار پر آنی مسکرائی، مگر اسے بھیا کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ نہیں بھیا، میں مذاق کر رہی تھی، مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر اب آپ کی زندگی میں اور رشتے بھی آئیں گے اور آپ کی آنی تب بہت خوش ہوگی جب ان تمام رشتوں میں بیلنس ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بھیا؟ آنی کی اس سمجھداری پر ولی دل سے مسکرایا۔ اسے آنی پر اس لمحے بہت پیار آیا تھا۔ اوکے بھیا کی جان، بھیا آپ کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، پرامس بھیا؟ پکا پرامس۔ اب وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ اچھا آپ چلیں، پھر میں آپ کو نمبر فارورڈ کرتی ہوں، پھر آپ مجھے بتائیے گا بھیا۔ کچھ دیر بعد بھیا کی جان آپ اپنی فرینڈ سے پوچھ لیجئے گا، اور بھیا کی بات سمجھ کر وہ کھل کر ہنس دی۔ اوکے بھیا، فی امان اللہ۔ فون بند کر کے آنی نے پہلے بھیا کو نمبر فارورڈ کیا اور مسکراتی ہوئی چینج کرنے بڑھ گئی۔ ولی نے نوٹیفیکیشن کی آواز پر پاس پڑا فون اٹھا کر دیکھا جہاں آنی کا نام جگمگا رہا تھا۔ رابی کے نمبر کے ساتھ ایک چڑھانے والی ایموجی بھی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر ہنس دیا۔ تھینک یو جانے بھیا،
ایک میسج آنی کو سینڈ کیا اور پھر رابی کا نمبر فون میں سیو کیا۔ کچھ لمحے اپنی تیز دھڑکنوں کو سنتا رہا اور پھر مسکرا کر سر جھٹکتا وہ نمبر ڈائل کر گیا۔ اب کہ اس کا دل بڑے سبک انداز میں دھڑک رہا تھا اور وہ فون اٹھائے جانے کا منتظر تھا۔ وہ جو ابھی بات لے کر نکلی تھی، ٹاول باہر بالکنی کی ریلنگ پر پھیلایا اور بال چھٹکتی کمرے میں آئی کہ فون بج اٹھا۔ وہ دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر برابر کرتی فون کی جانب بڑھی۔ اسکرین پر اجنبی نمبر جگمگا رہا تھا۔ کچھ لمحے اسے گھورتی رہی پھر ریسیو کر لیا۔ ہیلو، لہجہ کافی سخت رکھا۔ ولی اس کی آواز سن کر مسکرایا۔ ہیلو مس رابی، میں ولید بات کر رہا ہوں۔ اور رابی کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ ولید یعنی ولی، یعنی آنی کے بھیا۔ اوہ ولی بھیا، دھیمے سے کہا جسے ولی تو نہیں سن پایا۔ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو غائبانہ گھوری سے نوازتی وہ فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی ولی بھیا کہیے، آنی تو ٹھیک ہے نا؟ ولی بھیا کہنے پر شریر انداز میں مسکرا دیا، تاہم کسی بھی شرارتی جملے سے خود کو بمشکل باز رکھا۔ جی آنی ٹھیک ہے، ابھی میں نے اپنے لیے کال کی ہے۔ لہجہ پھر بھی کچھ شرارت سمیٹ لایا۔ رابی کو محسوس ہوا، چہرہ جل اٹھا۔ جی ولی بھیا، میں سن رہی ہوں۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ولی اس کے تاثرات کا اندازہ کرتے ہوئے مسکرا دیا۔ مس رابی، میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا۔ میرے بابا میرے لیے آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کچھ لمحے لگے تھے اسے ولی کی بات کو پروسیس کرنے میں، اور پھر سمجھ آنے پر اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا۔ دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ بے ترتیب دھڑکنوں کو سنتی اپنا لب دانتوں میں دبا گئی اور سر ایسے جھکا لیا جیسے ولی اسے دیکھ ہی رہا ہو۔ ولی اس کی خاموشی محسوس کرتا کچھ بے چین ہوا، بے ساختہ چیئر سے اوپر ہو کر بیٹھا۔ ہیلو رابی، آپ سن رہی ہیں؟ رابی اس کی آواز سے چونکی۔ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا مگر اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے۔ رابی، میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ جی ولی اب لب دانتوں میں دبایا۔ اب کہ ولی کو سمجھ آیا وہ شرما رہی ہے، جس طرح وہ اسے بھیا بلاتے بلاتے رکی تھی، ولی کو تو جواب مل گیا تھا۔ ایک بے حد روشن مسکراہٹ نے اس کے چہرے کو روشن کیا، لیکن وہ اسے جواب سننا چاہتا تھا تو اس پر ظاہر نہیں کیا کہ وہ سمجھ چکا ہے۔ تو میں نہ سمجھوں رابی؟ لہجہ شعوری کوشش سے اداس کیا، جس پر رابی فوراً کہہ اٹھی، نہیں وہ… اور ولی اس کے حسب توقع جواب پر کھل کر مسکرا دیا، اور اس کی ہنسی سن کر رابی کا چہرہ کچھ اور لالی سمیٹ گیا۔ اس نے فوراً فون آف کر کے بیڈ پر رکھ دیا اور اپنے یوں گڑبڑانے پر اور ولی کا خوشی سے بھرپور قہقہا اسے بھی ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اس کا فون پھر سے چیخ اٹھا، اب کہ آنی کا نام اسکرین پر بلنک کر رہا تھا۔ اسے آنی سے بھی شرم آئی۔ کچھ دیر تو سوچتی رہی کہ کال پک کرے یا رہنے دے، مگر پھر کال ریسیو کر لی، مگر کچھ کہنے سے خود کو باز ہی رکھا۔ جناب آپ جلدی سے شروع ہو جائیں خود ہی، ورنہ میں آ کر اگلواؤں گی۔ آنی کی چہکتی آواز اسے ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ کیا کہوں، وہ ہنسی روکتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اس کا لہجہ ہنسی کی چگلی کھا رہا تھا۔ اوہو بنو شرما رہی ہیں۔ بتاؤ بتاؤ، کیا کہا بھیا نے کہ میڈم رابی اتنا شرما رہی ہیں کہ بولا نہیں جا رہا؟ آنی اسے چھیڑ رہی تھی اور وہ آنی کی باتوں پر اور زور سے ہنستی، اب کہ رابی بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب دونوں کی ہنسی تھمی تو آنی پوچھ اٹھی، رابی تم خوش ہو نا؟ میں تمہاری دوست ہوں، تم مجھے ولی بھیا کی بہن نہیں ایک دوست سمجھ کر جواب دینا۔ آنی کی بات پر رابی مسکرائی اور دھیمے سے اس بات میں جواب دیا، اور تم خوش ہو؟ ہاں میری جان، میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ میری دوست، میری جان، میری بھابھی بن کر ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ رہی ہے۔ آنی کی چہکتی آواز پر بے ساختہ خوشی اور ایک سکون کا احساس اس کے دل میں جاگزی ہوا تھا، مگر وہ شرارت پر آمادہ ہوئی۔ اچھا جی، مسکے لگا رہی ہو؟ اور جو بھابھی بن کر میں نے آنکھیں پھیر لیں؟ ایسا ناممکن ہے میڈم کہ تم آنکھیں پھیرو۔ اور وہ رکی۔ تمہاری بات سے یہ تو واضح ہو گیا کہ تم میری بھابھی بننے کے لیے پورے دل سے آمادہ ہو۔ اور آنی کی بات پر اسے احساس ہوا کیا کہہ چکی ہے۔ اب وہ دونوں کہا لگا رہی تھی۔ کچھ دیر مزید بات کے بعد آنی نے فون رکھ دیا۔ رابی بھی خوشی سے سرشار دل کے ساتھ اپنی زلفوں کو سنوارنے لگی۔ آریز لنچ کرنے کی غرض سے اپنے آفس سے قریبی ریسٹورانٹ میں آیا۔ وہ لنچ کر کے اب جانے ہی لگا تھا کہ ایک شناسا چہرے نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ وہ جو کیز اور فون اٹھا کر اٹھنے ہی لگا تھا، تھوڑا ترچھا ہو کر واپس بیٹھ گیا۔ پرسوچ اور الجھن بھری نظروں سے سامنے موجود کپل کو دیکھا جو ارد گرد سارے ماحول سے بے نیاز آپس میں مصروف تھے۔ لڑکی کا ہاتھ اس لڑکے کے ہاتھ میں موجود تھا اور وہ اس کی طرف جھکا نہ جانے اس کے کان میں کیا رس گھول رہا تھا کہ وہ لال گلال ہوئی جا رہی تھی۔
اس نے ناگواری سے سامنے منظر کو دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے آریز کا ہاتھ بے ساختہ اپنے فون کی طرف گیا۔ اس نے فون میں کیم آن کر کے نامحسوس انداز میں بنا کچھ سوچے کچھ تصویریں لیں اور پھر وہ ایک ناگوار سی نظر ان دونوں پر ڈالتا ان کی سائڈ سے ہوتا نکلتا چلا گیا۔ لیکن وہ وجود جو اس لڑکی کے ساتھ اتنا مصروف تھا کہ اس نے ساتھ سے گزرتے آرز کا نوٹس نہیں لیا، وہ اب بھی اس لڑکی کی طرف جھکا کچھ کہہ رہا تھا۔ اپیہ سمیر بھائی اور بابا رابیل کے والدین سے ملنے گئے تھے اور ایک غیر رسمی سے فنکشن میں رابی کو ولید سے منسوب کر دیا گیا۔ جمعے میں صرف 5 دن تھے، سو آنی کے نکاح کی زور و شور سے تیاریاں جاری تھیں۔ حمیرہ بیگم نے آنی کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانا چاہا تھا مگر آنی نے منع کر دیا۔ اس کے موڈ کو دیکھتے ہوئے اپیہ نے بھی فورس نہیں کیا اور رابی کو ساتھ لے کر چچی کے ساتھ خود ہی یہ کام نپٹایا۔ بابا کے کہنے پر آنی یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی تھی، اور اگر وہ نہ بھی کہتے تو بھی اس کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سپہر کا وقت تھا، ہلکی ہلکی جاتی دھوپ کی حرارت جسم کو سکون بخش رہی تھی، مگر وہ لان میں بیزار سی بیٹھی تھی۔ اپیہ آج کل کے معمول کے مطابق چچی کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر گزری کہ ولی کی گاڑی پورچ میں رکی، اس کے ساتھ آریز بھی تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اسے دیکھ کر اب لان کی طرف ہی آ رہے تھے۔ سلام کرتے ہوئے اس کے سامنے ہی چیئرز پر بیٹھے آریز کو اسے دیکھ کر بے ساختہ شہروز یاد آیا۔ اس نے کل ریسٹورانٹ میں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا اسے، تب سے وہ الجھا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر ولی کو دیکھا جو پوری طرح آنی کی طرف متوجہ تھا، ایک پیار بھری مسکراہٹ سے اس سے پوچھ رہا تھا، اور پھر اس نے آنی کو دیکھا جو اپنے ہمیشہ والے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ ولی کو جواب دے رہی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اور پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ اسے آنی کے سامنے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں لگا، اور ویسے بھی چند دنوں میں اس کا نکاح فکس ہو چکا تھا۔ اب یہ بات کرنا ٹھیک تھا بھی کہ نہیں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچھی سی چائے اور ساتھ کچھ کھانے کو بھی بھجوا دو آنی، ولی نے آنی سے کہا جو اٹھ کر اندر جا رہی تھی۔ جی بھیا میں بھجواتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد ولی آریز کی طرف متوجہ ہوا جو فون ہاتھ میں پکڑے کسی سوچ میں بری طرح محو تھا۔ اس کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں کھینچی تھی۔ ولی نے بغور اسے دیکھا۔ آریز خیریت ہے؟ تم پریشان لگ رہے ہو، مجھ سے کچھ کہنا تھا تم نے؟ ولی بھی پریشان ہو رہا تھا۔ آریز نے دوپہر میں اسے ملنے کا کہا تھا کہ کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی خاموشی سے اب ولی بھی قدرے پریشان ہو رہا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی تو ولی اور رابی کا رشتہ طے ہوا تھا، اور اب یوں آریز کا کچھ بات کرنے کا کہنا اور پھر یوں خاموشی اسے بھی پریشان کر رہی تھی۔ رشتہ بدلنے پر کچھ تکلفات بھی نہ چاہتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ہاں، آریز چونک اٹھا۔ اس نے ولی کو دیکھا اور پھر ایک سانس کھینچتا فون سامنے ٹیبل پر رکھا۔ کچھ نہیں یار، پریشانی کوئی نہیں ہے، بس ایسے ہی آج کچھ مصروفیت زیادہ تھی تو تھکان ہو رہی ہے تھوڑی بس۔ ولی کچھ ریلیکس ہوا۔ ٹھہرو چائے پلواتا ہوں، تھکان بھی اتر جائے گی۔ تم بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ آریز نے پیشانی مسلی۔ آنی بالکل اسے رابیل کی طرح ہی عزیز تھی، وہ کبھی بھی اس کی زندگی خراب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اب کچھ دن میں اس کا نکاح تھا اور کارڈز بھی تقریباً بٹ چکے تھے۔ کیا اب یہ سب بتانا ٹھیک تھا؟ وہ اسی الجھن میں مبتلا تھا، ابھی ذہن اتنا الجھ رہا تھا سو اس نے بات پر ڈال دیا۔ ویسے بھی اسے اندازہ نہیں تھا ولی کیسے ری ایکٹ کرتا ہے۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ یار، کیا کیا رہتا ہے اب؟ اور فنکشن تو گھر پر ہی ارینج کیا ہے نا؟ ہاں یار، گھر پر ہی ارینج کریں گے، تیاریاں بھی تقریباً مکمل ہو ہی چکی ہیں۔ تمہیں بابا کا تو پتہ ہے نا کتنے ڈسپلنڈ ہیں، سو وقت سے پہلے اچھا خاصا کام ختم ہو چکا ہے۔ ولی کے بتانے پر آریز مسکرا دیا۔ انکل اتنے ہی اسٹرکٹ اور پنکچوئل ہیں، وہ جانتا تھا۔ چلو یہ تو اچھا ہوا، پھر بھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو بالکل تکلف نہیں کرنا، فوراً کہنا۔ ہاں بھائی، فکر نہیں، بالکل تکلف نہیں کروں گا۔ آریز بھی ہنس دیا۔ یہ شہروز کی سناؤ، کیا کر رہا ہے آج کل؟ وہ چچا کی کمپنی رن کرتا ہے، اچھا خاصا مصروف انسان ہے، کم ہی نظر آتا ہے۔ ایک بات بتاؤ ولی نے سامنے رکھا چائے کا کپ جو ملازمہ ابھی رکھ کر گئی تھی اٹھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ پوچھو۔ پہلے کپ اسے دیا، پھر اپنا اٹھا کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ یہ شہروز اچھا لڑکا ہے، ولی کے ابرو اٹھانے پر ایک دم کہا۔ میرا مطلب ہے ہماری آنی کے لیے پرفیکٹ ہے نا، اسے خوش تو رکھے گا نا؟ ولی جانتا تھا آنی آریز کو رابیل کی طرح ہی پیاری ہے، سو وہ اس کے کنسرن پر مسکرایا۔ ہاں اچھا لڑکا ہے، تھوڑا سا ریزروڈ ہے لیکن اچھا ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آنی اس کے ساتھ خوش رہے گی، ولی نے دل سے کہا۔ آریز کے بھی دل سے بے ساختہ انشاءاللہ کا کلمہ ادا ہوا تھا۔ پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد آریز گھر کے لیے نکل گیا، جبکہ ولی اپنے کمرے کی طرف فریش ہونے کے لیے بڑھ گیا۔
आबान का आजकल सारा दिन बाहर गुजरता, वो अच्छी तरह सब मामलात से आगाह होना चाहता था। सो खुद हर मामले में दिलचस्पी ले रहा था। बड़े बाबा और बाबा जान आगा जान के साथ उनके रूटीन चेकअप की गर्ज से शहर गए हुए थे। सो सब इंतजामात अफदल लाला और आबान के कांधों पर पड़े थे। अभी भी वो दोनों थके से वापस आए थे। अफदल लाला तो फ्रेश होने की गर्ज से कमरे में चले गए। आबान लाउंज में सोफे की बैग से सर टिकाए आंखें मूंदे बैठा था जब जरी वहां से गुजरी। अरे लाला, आप वापस आ गए? हाँ, आबान ने आंखें खोलकर सामने देखा। सब कहाँ हैं? कोई नज़र नहीं आ रहा। लाला, बीबी जान और जरी चची तो इस वक्त आराम कर रहे हैं और बाकी तो आपको पता है कोई भी नहीं, सब शहर गए हुए हैं। और वशे और हसाम पढ़ कम और लड़ ज़्यादा रहे हैं। जरी के बताने पर आबान मुस्कुरा दिया। अच्छा, और वो कम गो मैडम किधर हैं? आबान ने सरसरी सा पूछा। उसके इस तरह पूछने पर जरी को तो खूब हंसी आई। आनिया तो लाला आज सुबह ही वापस चली गई है। लाला, आप खाना खाएंगे? नहीं, खाना रात में ही खाऊंगा अब। तुम एक कप स्ट्रांग सी चाय मेरे कमरे में भिजवा दो। वो कहता हुआ उठकर कमरे की तरफ बढ़ गया और जरी सर हिलाते हुए किचन की तरफ चली गई। अगले रोज़ बीबी जान हस्बे मामूल असर के बाद वज़ाइफ में मसरूफ़ थी कि अफ्तल इजाज़त लेकर उनके कमरे में दाखिल हुआ। हाल अहवाल के बाद बीबी जान को शहर जाने का बताया। उसे शहर में काम था, कुछ अहम कागजात थे जिन पर उनके साइन ज़रूरी थे। सो मैनेजर की कॉल पर वो आज शाम निकलने के इरादा की गर्ज से बीबी जान की खिदमत में हाजिर हुए थे। मीने भी उनके साथ जा रही थी। वो दोनों सरे शाम निकले थे। रात के 10 बजे वो शहर पहुंचे थे। अफजल ने शहर के पोश इलाके में मौजूद अपने लग्जरी फ्लैट का रुख किया था, जहां आगा जान, बाबा जान और चचा रुके हुए थे। अजरक भी उन्हीं की वजह से वहां रुका हुआ था, वरना वो हाशिम के साथ फ्लैट शेयर कर रहा था। सबसे मिलकर मीने ने तो कमरे का रुख किया था। बाबा जान भी कुछ देर बैठकर चले गए थे। अब आगा जान और अफजल ही बचे थे। आगा जान, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। अफजल के कहने पर आगा जान ने उसे शफकत से इजाज़त दी। हाँ बच्चे, कहो, मगर इससे पहले मुझे कमरे तक ले जाओ यार, और बैठा नहीं जा रहा। जी आगा जान, चलिए। अफजल ने फ़ौरन से उठकर आगा जान को सोफ़े से व्हील चेयर पर बैठने में मदद दी, फिर उन्हें कमरे तक ले गया। उनका बेड सेट करके उनको आरामदेह अंदाज में बिठाकर खुद भी उनके बेड के साथ रखे सोफ़े पर बैठ गया। आगा जान ने अब उसे देखा था। अफजल ने उन्हें देखा और मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करके अजरक की सिचुएशन से आगाह किया। आगा जान के सब पोते पोतियां अपने वालिदैन की बनिस्बत उनसे हमेशा ज़्यादा करीब रहे थे। सो अफजल ने उन्हीं से बात करने का फ़ैसला किया। वो बड़े थे और उनका फ़ैसला आखिरी ही होता। तो ये बात है। वो अजरक का सोचकर मुस्कुरा दिए। उनकी हौसला अफजा मुस्कुराहट पर अफजल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट चमकी। जी आगा जान, अब बस आप बाबा को मना लें। आपकी इजाज़त हो तो अभी आनी की फैमिली से हम मिल लेते हैं। अगली बार बीबी जान और चची वगैरह को भी बाकायदा रिश्ते के लिए ले आएंगे। वो बाकायदा रिश्ते से पहले एक बार मिलकर देखना चाहता था। सो इसी ख्याल के तहत उसने आगा जान से भी कहा था। आगा जान ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। ठीक है बच्चे, तुम और मीने कल चले जाना, मैं सुबह तुम्हारे बाप से भी कह दूंगा। उनकी बात पर अफजल मुस्कुरा दिया था। चलो, एक मरहला तो तय हुआ। अजरक का सोचकर वह मुस्कुराया। शुक्रिया आगा जान। उसने शब खैर कहा और आगे बढ़कर उन पर कंबल सेट किया और उनके हाथ पर बोसा दिया। बाहर निकलने से पहले लाइट ऑफ की और मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में दाखिल हुआ तो मीने उसका इंतज़ार करती करती यूं ही बेआराम अंदाज में बेड की बैग से टेक लगाए सोई हुई थी। वो दुपट्टा जो हमा वक्त सर पर जमा रहता था अभी उसके एक कांधे पर पड़ा था। ब्लैक सूट जिस पर नफीस मगर लाइट सा काम था, उसमें मीने की दूधिया रंगत चमक रही थी। बाल कुछ बिखरे हुए उसके चेहरे के गिर्द पड़े थे। वो धान पान सी गुड़िया ही लग रही थी। अफजल के दिल ने उसे देखकर एक बीट मिस की। वो आगे बढ़ा और उसकी साइड पर थोड़े से फासले पर यूं बैठा कि वो डिस्टर्ब ना हो। फिर आगे बढ़कर उसके चेहरे पर बिखरे बालों को पीछे किया और पीछे होने ही लगा कि उसके खूबसूरत नकूश ने उसकी तवज्जो खींच ली। वो उसके चेहरे से कुछ इंच के फासले पर था। हाथ अब तक यूं ही उठा था और वो बगौर अपनी शरीके हयात को देख रहा था। उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ था या उसकी गर्म सांसें मीने के चेहरे पर पड़ी। उसकी आँख खुल गई। कुछ लम्हे तो खुद से कुछ फासले पर मौजूद अफजल को यूं ही देखती रही। कच्ची नींद से जागी आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। उसके यूं महवियत से देखने पर अफजल के वजीह चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी। वो लबों का एक कोना दबाए मुस्कुराहट रोकने की कोशिश कर रहा था। उसकी मुस्कुराहट को देखकर मीने भी होश में आई। अपना यूं महवियत से देखने का एहसास हुआ तो बेइख्तियार शर्म से लाल हो गई।
افضل اب دھیمے سے ہنس رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ مینے کے کانوں کو بہت بھلی لگی۔ چہرہ تاہم اب تک سرخ ہو رہا تھا۔ لہجے کو کنٹرول کرتی ہوئی اس کی توجہ خود پر سے ہٹانے کی غرض سے بے ساختہ کہہ اٹھی، آپ کب آئے؟ تاہم اس کے چہرے کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ ابھی جب میری بیگم محو استراحت تھی۔ وہ مسکرایا، میں چائے لاتی ہوں آپ کے لیے، تب تک آپ چینج کر لیں۔ وہ کہتی ہوئی اٹھنے لگی کہ افضل نے بے ساختہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ مینے جذبات سے بھرپور دھیمی آواز پر اس کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ مینے نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ محویت سے اسے ہی تک رہا تھا۔ اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا اور پھر اسے اپنی طرف کھینچا۔ مینے کا دل دھڑکا مگر بنا کسی مزاحمت کے وہ کچھ آگے ہوئی۔ تم میں کیا ہے ایسا مینے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ جب جب تمہیں دیکھتا ہوں میرا دل کچھ مزید تمہاری محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ رکا مگر نظریں اب تک مینے کے سرخ چہرے پر گڑی تھیں۔ مجھے لگتا تھا تمہارے حصول کے بعد میرا جنون کچھ تھمے گا، لیکن لہجہ جذبات کی شدت سے بھرپور مگر اثر دھیما تھا جسے مینے بمشکل سن رہی تھی۔ ہر گزرتا دن مینے تمہارے لیے جنون میں کچھ اور اضافہ کرتا جاتا ہے۔ تم پر پڑنے والی ہر نظر میرے دل کو کچھ اور تمہاری محبت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اپنی دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز اور لہجے پر مینے جیسے پگھلی جا رہی تھی۔ وہ جو مسمرائز سی اپنے مجازی خدا کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اب اس نے شرم سے سر جھکا لیا۔ افضل اب تک محو سا اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحے بغور دیکھنے کے بعد وہ بے ساختہ کہہ اٹھا، مینے تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا تمہیں میں کیسا لگتا ہوں۔ اب کہ وہ اس سے کچھ سننا چاہتا تھا۔ ان کی جب سے شادی ہوئی افضل نے یوں ہی اس سے اپنی دیوانہ وار چاہت کا اظہار کیا تھا، مگر مینے نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کے انداز و الفاظ اسے کچھ کہنے ہی نہیں دیتے تھے۔ وہ چاہ کر بھی کبھی اسے یوں جواب نہیں دے پائی تھی، اور افضل نے کبھی ایسا کچھ سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ بس اپنا پیار یوں ہی اس پر نچھاور کرنا چاہتا تھا، لیکن آج اسے خواہش تھی کہ وہ کچھ کہے، وہ بھی اسے بتائے، وہ سب کہے جو وہ جانتا تھا اس کے دل میں ہے، مگر وہ اسے زبان سے سننا چاہتا تھا۔ اور مینے کی ہمیشہ کی طرح زبان آج بھی بند ہو چکی تھی۔ وہ منتظر سا آنکھوں میں شدت اور محبت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ مینے کچھ لمحے تو ضبط کرتی رہی، اور پھر جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو لڑیوں کی صورت آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ کہنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی، اس کا پیار، اس کا ساتھ اس کے لیے رب کا تحفہ تھا جو بنا مانگے اسے ملا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کا دل بھی اس کے لیے یوں ہی دھڑکتا ہے۔ وہ سب کہنا چاہتی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی شدتوں سے گھبرا کر کچھ کہہ نہیں پائی تھی۔ اس کے رونے پر افضل کسی ٹرانس سے نکلا تھا۔ بے ساختہ ایک سانس کھینچی اور کچھ پیچھے ہو کر بیٹھا۔ کچھ لمحے ناسمجھی سے اسے دیکھتا رہا جو سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ اس کا رونا اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اسے پتا تھا مینے بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ اکثر اس کی راتوں کو آنکھ کھلتی تھی اور مینے کو اپنی طرف محویت سے دیکھتے پاتا تھا۔ اب اس کا رونا اسے الجھن میں ڈال گیا۔ کچھ لمحے یوں ہی اسے دیکھتا رہا اور پھر بے ساختہ آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا لیا تھا۔ اٹس اوکے مینے، کچھ نہ کہو، پلیز رو مت۔ اسے خود میں بھینچے وہ چپ کرا رہا تھا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی روتی رہی، پھر جب اسے اپنی بے وقوفی اور افضل سے اتنی قربت کا احساس ہوا تو بے ساختہ اس کے حصار سے نکلی۔ افضل نے اسے ناسمجھی سے دیکھا، مگر وہ بنا اس کی طرف دیکھے خود کے اوپر سے کمبل ہٹاتی بستر سے اتر کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ افضل بھی بے ساختہ ایک سانس کھینچتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ کر چینج کرنے کی غرض سے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ وہ رات کو کافی دیر بعد ڈریسنگ روم سے نکل کر آئی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا افضل سو چکا ہوگا، اسے اندازہ ہو گیا تھا اس سے بے وقوفی ہوئی ہے۔ وہ اس کا مجازی خدا تھا، اس کا شریک حیات تھا، اور اگر وہ اظہار چاہتا تھا تو یہ اس کا حق تھا، مگر وہ شرم و جھجک کے باعث جو کر چکی تھی اس پر اب کافی سے زیادہ شرمندہ تھی۔ کم از کم آج رات وہ اسے فیس کرنا نہیں چاہتی تھی، سو اچھی خاصی دیر لگا کر نکلی تھی، لیکن اس نے ارادہ کر لیا تھا وہ اسے منا لے گی، ساری شرم و جھجک ایک طرف رکھ کر اسے بتا دے گی۔ اگلی صبح بابا جان اور چچا لوگ تو قبیلے کے لیے نکل گئے۔ ازرق کے آفس جانے کے بعد آغا جان نے بابا جان سے بھی بات کر لی تھی، سو ان کی اجازت کے بعد افضل اور مینے کا آنے کی طرف جانے کا ارادہ تھا۔ مینے محسوس کر رہی تھی افضل معمول سے ہٹ کر کچھ سنجیدہ ہے، اور اسے بخوبی احساس بھی ہو رہا تھا، مگر ابھی سب کا وقت نہیں تھا۔ ابھی اسے افضل کے ساتھ مارکیٹ جانا تھا، کچھ سامان وغیرہ حسب دستور آنے کی طرف لے جانے کے لیے خریدا۔ تمام عرصے میں وہ شدت سے افضل کا وہ لگاؤ، وہ محبت، اس کی نظریں جو اس کے آس پاس ہوتے ہوئے ہمہ وقت اس کے گرد حصار بنائے رکھتی تھیں، آج ندارت تھیں۔ وہ بہت شدت سے محسوس کرنے کے باوجود کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔
اس نے یہ معاملہ قبیلے جا کر نپٹانے پر موقوف کیا۔ ابھی اور بہت کچھ توجہ کا منتظر تھا۔ افضل نے پہلی بار اس کا یوں گریز کرنا محسوس کیا تھا۔ اس کے رویے سے وہ شدید مایوس ہوا تھا۔ اس کا یوں موڈ خراب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر مینے کا رویہ اسے پریشان کرنے کے ساتھ ساتھ غصے میں مبتلا کر گیا تھا۔ خیر وہ لوگ ابان سے ایڈریس لینے کے بعد ازرق کو بنا بتائے آنی کے گھر کے لیے نکل گئے۔ چچی اور شہری آج آنی کو شاپنگ پر لے جانے آئے تھے۔ یہ بھی ایک الگ کہانی تھی کہ کس طرح ماما نے شہری کو منایا تھا۔ وہ بیزار سا بیٹھا کچھ دیر اپیا اور ماما کی باتیں سنتا رہا۔ آنی کو اپیا نے تیار ہونے بھیجا تھا۔ ان کی باتوں سے بور ہو کر شہری نے فون نکال لیا۔ سہ پہر ہو رہی تھی۔ آنی کے بابا اور ولی اب تک آفس سے نہیں لوٹے تھے۔ السلام علیکم چچی۔ کچھ دیر بعد آنی کی آواز سنائی دی۔ تینوں نفوس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو حسب معمول ڈارک جینز اور لال فراک جو اس کے گھٹنوں سے ذرا اوپر آ رہا تھا پہنا ہوا تھا۔ اوپر سکن اور بلیک کمبینیشن میں ہلکی سی شال اوڑھے وہ تیار تھی۔ کسی بھی قسم کے میک اپ سے مبرہ چہرہ اور لمبے لائٹ براؤن بالوں کو پونی ٹیل میں باندھ رکھا تھا۔ وہ دھان پان سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اپیا کو اس کا یہ حلیہ دیکھ کر برا لگا، لیکن کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا۔ شہری نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دلچسپی جاگی تھی اور پھر اسے نظریں ہٹا کر وہ فون میں مصروف ہو گیا۔ ماما نے پیار سے اسے بلا کر پاس بٹھایا تھا۔ کیسی ہو میری جان؟ میں ٹھیک ہوں چچی، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی اچھی ہوں۔ مسکرا کر اس کے معصوم نقوش والے چہرے کو دیکھا۔ شہری نے ناگواری سے ماما کا التفات دیکھا تھا، مگر زبان بند ہی رکھی۔ چلو انیسا ہم چلتے ہیں، اگر لیٹ ہو گئے تو تم انتظار مت کرنا۔ آنی کو میں ساتھ ہی لے جاؤں گی، رات میں شہری چھوڑ دے گا۔ ان کی بات پر شہری کا چہرہ بگڑا تھا۔ آنی کی تبھی اس پر نظر پڑی۔ اس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ نظریں گھما لیں۔ اس کے یوں نظر گھمانے پر شہری کے چہرے کے زاویے کچھ اور بگڑ گئے۔ جی چچی کوئی مسئلہ نہیں، اپیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ بس نکل ہی رہے تھے کہ پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز پر واپس بیٹھ گئے۔ شاید بابا اور ولی آئے تھے۔ ان سے ملنے کے لیے کچھ دیر کے لیے وہ لوگ بیٹھ گئے۔ شہری ولی سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ بابا چچی سے دراب صاحب کا اور فیروز کا پوچھ رہے تھے۔ فیروز آئے گا شادی پر بھابی؟ بابا کی آواز پر آنی نے سختی سے مٹھیاں بھینچیں۔ ضبط کڑا ہوتا ہے پر کرنا پڑتا ہے، اکثر کرنا پڑتا ہے۔ وہ بھی مجبور تھی، ورنہ نو کے زبان پر نوحے مچلتے تھے، لیکن زبان بندی پر مجبور تھی۔ نہیں بھائی صاحب، اس کا 1 سال کا مزید کانٹریکٹ ہے، اس کے بعد اس کا ارادہ ہمیشہ یہاں سیٹل ہونے کا ہے۔ کل ہی بات ہوئی ہے، کہہ رہا تھا اس کا چاہنے کے باوجود آنا مشکل ہے، چچی نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ انہیں خدا فیروز کا رویہ برا لگنے لگا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ انہی کی بے توجہی سے دونوں بیٹے ہاتھ سے نکلے تھے۔ اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وقت تو ہاتھ سے نکل چکا تھا، اور گزرا وقت کب واپس آتا ہے، پھر بس پچھتاوے ہی ہوتے ہیں، اور انہیں بھی بہت تھے۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ملازم نے کچھ مہمانوں کے آنے کا بتایا۔ ولی دیکھنے کی خاطر باہر نکلا، جہاں دروازے پر افضل اپنی پچیروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ سفید شلوار سوٹ اور بلیک ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا، آنکھوں پر شیڈز لگائے ہوئے، ہاتھ میں کیز اور فون پکڑے، اور منتظر نظریں دروازے پر جمی تھی جہاں سے ولی نکلا تھا۔ ولی نے اسے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے شوق کے بعد خوشگوار حیرت کے ساتھ اس کی طرف بڑھا تھا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز مین! اسی طرح کے تاثرات کچھ افضل کے چہرے پر بھی تھے۔ وہ دونوں خوشگواری سے بغل گیر ہوئے تھے۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ افضل نے اس کے پیچھے دروازے کے سائڈ پر لگی تختی کی طرف اشارہ کیا جہاں شاہ ولا لکھا تھا۔ ولی نے الجھ کے اسے دیکھا۔ ہاں میرا ہی گھر ہے، تم مجھ سے ملنے آئے ہو نا؟ اب کہ افضل خوشگواری سے ہنسا۔ آیا تو میں کسی اور کام سے ہوں، مگر یہ اتفاق بھی بلا شبہ زبردست ہے۔ اسے ازرق کی منزل اب قریب لگی، اور پھر یوں ولی سے اتفاقاً ملنا اسے مسرت سے دوچار کر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ دونوں ابھی تک یوں ہی گیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ افضل کا ایک اور خوشگوار کہا گونجا۔ بتا دوں گا یار، فی الحال اندر تو بلاؤ یا یہیں سے رخصت کرنا ہے؟ اس کے کہنے پر ولی ہنس دیا۔ اسے بھی یاد نہیں رہا تھا۔ نہیں جناب، ہماری مجال جو سردار افضل خان آفریدی کی شان میں یوں گستاخی کریں۔ اس کی بات پر افضل ایک بار پھر زور سے ہنسا تھا۔ اب کہ ولی نے بھی ساتھ دیا، اور گاڑی میں بیٹھی مینے ان دونوں کے بات بے بات پڑنے والے کہوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ چلو گاڑی اندر لے آؤ، اس نے گیٹ کھلوایا۔ معذرت یار، تمہیں یہاں انتظار کرنا پڑا۔ اچھا ہٹ، اب اندر آنے دے۔ اس نے گاڑی اندر پارک کی اور ایک طرف سے مینے اپنی چادر سمیٹتے ہوئے اتری۔ اس کا دھان پان وجود تقریباً سارا ہی چادر نے چھپا رکھا تھا۔ چہرہ حجاب کے حالے میں لپٹا تھا، شانوں کے گرد چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ولی مینے کو دیکھ کر شرمندہ ہوا تھا۔ او خبیث، بھابھی بھی آئی ہوئی ہیں، پہلے نہیں بتایا؟
مینے کے سلام کا جواب دیا اور حال احوال دریافت کیا۔ آنی وہیں سے آواز دی جو فوراً باہر نکلی۔ اس کے آنے پر افضل اور مینے دونوں نے اس گڑیا کو دیکھا تھا۔ پیاری سی آنی ازرق کے ساتھ خوب ہی جچتی، دونوں کو آنی پسند آئی تھی۔ جی بھیا، وہ ولی کے پاس رکی اور پھر ان دونوں کو دیکھا اور منتظر نظروں سے بھائی کو کہ وہ تعارف کروا دیں۔ آنی میری جان، یہ میرا دوست افضل ہے، ابھی کچھ دن پہلے جس کی شادی پر میں گیا تھا، اور یہ مینے بھابھی ہیں، افضل کی وائف۔ اس کے تعارف پر آنی نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھی۔ السلام علیکم افضل بھیا۔ وعلیکم السلام بچے۔ افضل کو آنی کا بھیا بلانا بے حد بھایا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا۔ آنی اب مسکرا کر مینے کی طرف بڑھی تھی جس نے گلے مل کر آنی کے گال پر بوسہ دیا تھا۔ آنی نے خوشگوار حیرت سے اس التفات کو دیکھا تھا۔ اس نے غور سے مینے کو دیکھا جو نفیس سے قیمتی لباس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ان دونوں کے انداز و اطوار اور حلیہ ان کی عمارت کا بخوبی پتہ دے رہے تھے، مگر اس کے برعکس مینے کا انداز بہت سادہ اور بے ساختہ تھا۔ اس کے انداز پر آنی کے خوبصورت چہرے پر بڑی پیاری مسکراہٹ چمکی تھی۔ افضل نے بھی دونوں کو دیکھا تھا۔ اسے مینے پر خوب ہی پیار آیا، مگر رات والا غصہ برقرار تھا، سو اپنی مسکراہٹ سمیٹی۔ چلو آنی، بھابھی کو اندر لے کر جاؤ، سب سے ملواؤ۔ جی بھیا، وہ مینے کو لے کر اندر بڑھ گئی، جبکہ پیچھے پیچھے ولی افضل کو لیے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ شہری مزید مہمان دیکھ کر بیزار ہوا۔ اس کی پرفیکٹ شام کو ماما نے برباد کروا دیا تھا، اور جس لیے کیا تھا وہ کام بھی نہ ہوا۔ بمشکل ہی بیزار تاثرات کو قابو کیے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر تعارف اور حال احوال کے بعد افضل وہاب صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ انکل، ایک مدعا لے کر میں آج حاضر ہوا ہوں۔ افضل کے کہنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہو برخوردار، کیا بات ہے؟ ہم سن رہے ہیں۔ ہم سے جتنا ہو سکا ہم کریں گے، یقین رکھو۔ وہ پتہ نہیں کیا سمجھے تھے۔ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے سب انکل۔ یہاں آنے سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا میں ولی سے ملوں گا۔ یہ بات میرے لیے ازحد طمانینت بخش اور خوشی کا باعث ہے۔ ولی میرا دیرینہ دوست ہے، یہ مجھے اور میری فیملی کو بہت اچھے سے جانتا ہے۔ اس نے ولی کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ ولی نے بھی مسکراہٹ سے ہی جواب دیا، مگر متجسس سا وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسی کیا بات ہے جو افضل یوں تمہید باندھ رہا ہے؟ میں دراصل آپ کی صاحبزادی آنی کے لیے اپنے بھائی ازرق کا رشتہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ باقاعدہ رشتہ تو فیملی ہی لے کر آئے گی، لیکن مجھے امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ افضل نے تو پورے یقین سے کہا تھا، مگر اسے نہیں پتا تھا اس کی بات نے وہاں موجود سب کے سروں پہ بم ہی تو گرا دیا تھا۔ وہاب صاحب کے چہرے کے عضلات کھینچے تھے، وہیں شہری نے کینہ توز نظروں سے افضل کو گھورا تھا۔ سب کے ایک دم خاموش ہونے پر افضل اور مینے نے اب کے سب کو دیکھا تھا۔ اپیا بھی حیران سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ولی کو ایک لمحے کے شوق کے بعد اب افسوس ہو رہا تھا کہ جگری یار کو انکار کرنا پڑے گا۔ وہاں موجود سب نفوس کچھ لمحوں کے شاک کے بعد اب ہوش میں آ چکے تھے، مگر آنی تو اب جیسے شوق میں گئی تھی۔ اس نے اب تک دل کو سمجھا لیا تھا کہ وہ جذبات جو ازرق کی آنکھوں سے عیاں ہوتے تھے شاید اس کا فریب نظر تھے، اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، اور اس راستے کے کھو جانے کا کیسا ماتم جس کا کوئی نام و نشان، کوئی حقیقت تھی ہی نہیں۔ مگر اب یہ جان کر کہ وہ فریب نظر نہیں، ایک حقیقت تھی۔ ازرق نے وہ انکہا وعدہ نبھایا تھا، وہ جھوٹ نہیں تھا۔ یہ جان کر تو اس کی دنیا صحیح معنوں میں تہہ و بالا ہو گئی تھی۔ پہلے اگر صبر نہ بھی آتا وہ کمپرومائز کر لیتی، مگر یہ جان کر کہ اس کے جذبات یک طرفہ نہیں تھے، وہ اب کیسے برداشت کرے گی؟ وہ شوق میں مبتلا سفید پڑتے چہرے کے ساتھ افضل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے تاثرات باقی کسی نے تو نوٹ نہیں کیے، مگر شہری نے بغور دیکھے تھے، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا خیال یقین میں بدل رہا تھا کہ آنی کا گریز بیجا نہیں تھا۔ شاید اس کے گریز کے پیچھے یہی وجہ تھی، اور اس خیال کے ساتھ اس کا دل چاہ اٹھ کر ان سب کے سامنے ہی آنی کا حشر تو بگاڑ دے۔ خود وہ چاہے جو بھی کرتا رہا تھا، مگر یہ خیال بھی کہ آنی نے اس کے علاوہ کسی کو سوچا بھی کیسے، اسے شدید طیش میں مبتلا کر گیا۔ وہ آنکھوں میں آگ بھرے ایک جھٹکے سے اٹھا تھا، شعلے برساتی نظر سے آنی کو دیکھا اور تن فن کرتا باہر چلا گیا۔ اس کے ری ایکشن پر افضل اور مینے نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور پھر ولی کی طرف دیکھا۔ چچی بھی حیرت میں مبتلا انہیں دیکھ رہی تھی۔ یار افضل، معذرت کے ساتھ، مگر آنی کا نکاح فکس ہو چکا ہے۔ آنی شہری سے منسوب ہے۔ مجھے امید ہے تم سمجھو کہ کتنا نازک معاملہ ہے یہ۔ ولی نے کچھ رک کر کہا تھا۔ اس کی بات سن کر مینے کو ازحد افسوس ہوا تھا۔ ایک تو آنی اسے بہت پسند آئی تھی، پھر ازرق کا دل ٹوٹنے کا خیال اسے مزمحل کر گیا تھا۔ وہیں افضل کو بھی اس بات نے مضطرب کر دیا تھا، لیکن وہ خود کو کمپوز کرتا کچھ لمحہ بعد کہہ اٹھا، اٹس اوکے ولی، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا، ورنہ میں یوں مدعا بیان نہیں کرتا۔ اس کی بات ولی کاٹتا گویا ہوا، نہیں یار، نصیب کی بات ہے۔ وہ اور کہتا بھی کیا؟
اچھا چلو صحیح، انشاءاللہ ولی تم سے پھر ملوں گا، مجھے گاؤں کے لیے نکلنا ہے، تم مجھے اب رخصت دو۔ اس تمام عرصے میں ان دونوں کے علاوہ باقی سب خاموش رہے تھے۔ کچھ دیر تو بیٹھو یار، پہلی بار آئے ہو اور یوں ہی جا رہے ہو واپس۔ ولی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس آکورڈ سچویشن میں کیا کہے۔ انشاءاللہ پھر بیٹھوں گا جگر، ابھی اجازت دو، اور انکل میں ایک بار پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں برخوردار۔ ان کی بات پر افضل معمولی سی سر کی جنبش سے جواب دیتا ولی کی طرف بڑھا، اس سے مل کر پھر وہاب صاحب سے مصافحہ کیا اور مینے کو آنے کا اشارہ کرتا باہر چلا گیا۔ افضل کو بے حد افسوس ہو رہا تھا، وہ بھائی کی خوشی نہیں دلا سکا تھا، مگر قسمت کے فیصلوں کے آگے اکثر سب بے بس ہو جایا کرتے ہیں۔ کاتب تقدیر نے اگر آنی کو ازرق کی قسمت میں لکھا ہوتا تو ان دونوں کو کوئی ملنے سے نہیں روک سکتا تھا، اور اگر اب نہیں لکھا تھا تو اسی طرح کوئی بھی سوائے صبر کرنے کے اور فیصلے کو قبول کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ قسمت اکثر عجیب کھیل کھیلتی ہے، کسی کو بن مانگے نوازتی ہے تو کوئی کسی کو مانگنے پر بھی دان نہیں کرتی، کسی کو ساری عمر نوازتی ہے تو کسی سے جینے کا حق بھی چھین لیتی ہے، اور قسمت سے کبھی نہ کوئی لڑ سکا ہے اور نہ لڑ سکتا ہے، کیونکہ اس کے فیصلوں کے آگے بندہ بشر ہمیشہ سے بالکل بے بس ہی رہا ہے۔ کچھ لمحوں بعد چچی بھی رخصت لے کر چلی گئی تھی۔ اپیا کو سمیر بھائی موہت کے ساتھ لینے آئے تھے، سو وہ بھی اپنے گھر کو سدھاری تھی۔ بابا بھی آج سرے شام کمرہ نشین ہو گئے تھے، اور ولی تب کا باہر نکلا اب تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ آنی حسب معمول ٹیرس پر صوفے پر ٹانگیں اوپر کیے بیٹھی تھی۔ آج اسے واقعی اپنے تہی دامن ہونے کا احساس ہوا تھا، اور یہ احساس ہی کتنا جان لیوا تھا کہ وہ اسے پانے سے پہلے ہی کھو بیٹھی ہے، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ کیا ہوگا کہ جس خواہش کو پانے کی ازل سے تمنا و جستجو اس کے اندر موجود تھی وہ اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ پتہ نہیں اب یہ احساس زیاں کیسا تھا جب اسے پایا ہی نہیں تھا تو کھونے پر درد کیسا، مگر کہیں اندر دل رو رہا تھا۔ ہر بار لگتا ہے کہ یہ دکھ آخری ہے، اس کے بعد کچھ بھی ہو اتنا تکلیف دہ نہیں ہوگا، مگر ہر بار پہلے سے بڑھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ وہ سوچوں میں گلتاں بیٹھی تھی جب فون کی بیل اسے سوچوں کے جہان سے واپس کھینچ لائی۔ وہ غائب دماغی سے فون دیکھتی رہی، کچھ دیر فون بج کر بند ہو گیا۔ ایک بار پھر جب دوبارہ بجا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فون اٹھا لیا۔ اسکرین پر رابی کا نام بلنک کر رہا تھا، اس نے اوکے کر کے فون کان سے لگا لیا۔ رابی نے اپنے آنے کا بتایا اور کچھ دیر بات کر کے فون رکھ دیا۔ کچھ دیر گزری کہ آنی نے بھی کمرے کا رخ کیا۔ رابی کے آنے پر وہ اس سے ملی تھی۔ رابی نے ایک نظر میں ہی اس کی مزمحل طبیعت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ دونوں مل کر جب وہیں آنی کے بیڈ پر بیٹھی تو رابی نے پوچھا، کیا بات ہے آنی، سب خیریت ہے اور باقی سب کدھر ہیں؟ ہاں سب خیریت ہے، بھیا باہر ہیں جبکہ بابا اپنے کمرے میں ہیں۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہی اور پلیز کسی بھی قسم کا بہانہ بنانے کی زحمت بھی نہ کرنا، کیونکہ یقین میں نے ویسے ہی نہیں کرنا۔ یہ بڑا بڑا تمہارے چہرے پر لکھا ہے کہ تم اداس ہو، سو بتاؤ جلدی سے کیا مسئلہ ہے؟ رابی کی آواز میں شرارت کے باوجود کنسرن واضح تھا۔ آنی دکھتے دل کے باوجود دھیمے سے ہنس دی۔ رابی کو آنی کی ٹوٹے کانچ سی ہنسی نے مضطرب کیا۔ بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آنی بتاؤ نا کیا بات ہے، میرا دل ہول رہا ہے۔ اب کے آنی کے آنسو بھی پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے خوبصورت گالوں پر بہنے لگے۔ رابی نے پریشانی سے اس کا رونا ملاحظہ کیا تھا۔ رابی آج افضل بھیا آئے تھے، اور رابی نے ابرو اٹھا کر دیکھا۔ کون افضل بھیا؟ نام جانا پہچانا سا ہے۔ منتظر نظریں آنی کے چہرے پر جمی تھی۔ ازرق کے بڑے بھائی، وہ رشتہ لے کر آئے تھے۔ رابی کے منہ سے بے ساختہ آواز نکلی۔ اوہ! اب اس کے رونے کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اسے اندازہ تھا کیا ہوا ہوگا، اور پھر آنی کا رونا بھی تو سب کہہ رہا تھا، مگر اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اور آنی نے نظر اٹھا کر رابی کو دیکھا اور اس کی نظریں ضبط سے بالکل سرخ ہو رہی تھی۔ رابی نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا، مگر منہ سے کچھ نہیں کہا۔ اس موڑ پر کسی بھی طرح کے الفاظ اسے تسلی نہیں دے سکتے تھے۔ اس نے کوشش بھی نہیں کی۔ اس کے گلے لگ کر آنے کے آنسو اب بے اختیار ہو گئے تھے۔ رابی نے بھی اسے رونے دیا تھا۔ سنیں، وہ واپس فلیٹ پر جا رہے تھے۔ افضل خاموشی سے سوچوں میں غلطاں ڈرائیو کر رہا تھا جب مینے نے جھجکتی ہوئی آواز میں اسے پکارا۔ مینے کا دل کیا اس کے سرد انداز پر رو ہی دے۔ کہاں اس کا محبت اور التفات، اور اب کہاں یہ انداز برداشت سے باہر۔ لیکن ابھی اسے ازرق کی فکر تھی۔ اب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ افضل نے اسے سن کر ایک سانس فضا کے سپرد کی۔ جو اللہ کی مرضی مینے، قسمت سے کون لڑ سکتا ہے؟ جی، آپ پریشان ہیں؟ ڈرتے ہوئے ہی پوچھا۔ ہاں ہوں تو صحیح۔ ازرق لالا کو انکار کا کیسے بتائیں گے؟ مینے نے ایک اور سوال کیا۔ اسے افضل کی خاموشی پریشان کر رہی تھی۔ دیکھتے ہیں مینے، اس کی تھکی سی مزمحل آواز سنائی دی۔
लंबा सफ़र है, तुम पीछे होकर लेट जाओ और मुझे सोचने दो। ये मेरा काम है, तुम परेशान मत हो। उसका अंदाज मीने को खूब चुभा, खूब ही रोना भी आया। एक तो रात वाली गलतफहमी और अब ये परेशानी। उससे अफजल की लाताल्लुकी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पता नहीं कब सब ठीक होगा, उसे सोच सोच कर ही और रोना आ रहा था। अफजल उसकी सोचों से बेनियाज ड्राइविंग की तरफ मतवज्जा था। वली को अजद अफसोस हुआ था, अगर अफजल कुछ वक्त पहले जिक्र करता तो वो शायद बाबा के सामने एक बार ज़रूर ये मुद्दा रखता, मगर अब इन हालात में वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि अजरक शहरोज से कई ज़्यादा अच्छा था। उसके स्टेटस और पावर से हटकर भी उसकी ज़ात में कई खूबियाँ थीं। वली को ये मानने में कोई आर नहीं था कि अजरक शहरी से बेहतर है। आफ्टर ऑल उसकी प्यारी बहन की ज़िंदगी का सवाल था। परेशानी में वो ये तो सोच ही नहीं पाया अफजल किस तरह ये रिश्ता लेकर आया था। वो रात में घर लौटा था। बाबा हस्बे तवक्का अपने कमरे में बंद थे। वो आने को देखने उसके कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोला ही था कि सामने नज़र पड़ी, जहाँ राबी आनी के बेड पर बैठी थी और आनी उसकी गोद में सर रखे सोई हुई। वो उन दोनों का प्यार देखकर मुस्कुराया था। बेसाख्ता एक तमानियत का एहसास उसके दिल में जागा था कि जो हस्ती उसके लिए इतनी अहम है वो उसकी होने वाली शरीके हयात के लिए भी उतनी ही अहमियत रखती है। लेकिन अभी उसने हैरत से इस मंजर को देखा था। दरवाजे की आवाज़ पर राबी ने सर उठाकर उसे देखा और वली को खड़े देखकर खुद पर मरकूज तवज्जो देखकर उसे शर्म आई, क्योंकि उनकी निस्बत तय होने के बाद पहली बार वो यूं आमने सामने हुए थे। मगर इस वक्त उसकी सोचों के सारे ताने बाने आनी से जुड़े थे, सो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वली ने महसूस भी किया और मुस्कुराया भी। अबरू के इशारे से पूछा, आनी क्यों सो रही है, वो ठीक तो है? इससे बुखार है हल्का सा। वली बेसाख्ता परेशानी से आगे बढ़ा, मगर राबी की अगली बात पर एक सुकून उसके दिल में उतरा। मैंने मेडिसिन दे दी है, अब बेहतर है। अब वो पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। और आप कब आई? मैं शाम में आई थी, उसने धीमे से जवाब दिया। वो दोनों आने के डिस्टर्ब होने के ख्याल से धीमी आवाज़ में मुखातिब थे। गो कि आपका अपना घर है ये, मगर फिर भी क्या आनी ने आपकी कोई खिदमत भी की है या खुद ही खिदमतें करवा रही है? वली ने कुछ देर पहले की उसकी पोजीशन की तरफ इशारा करके शरारत से कहा था। राबी उसकी बात का मतलब समझकर हंसती। जैसे कि आपने कहा कि ये मेरा अपना घर है, फिर मुझे किसी खास खिदमत या प्रोटोकॉल की ज़रूरत तो नहीं। शरारत से उसने भी बात लौटाई। वली महजूज हुआ था, वो हंस दिया। वेल सेड मिस राबी। कुछ देर के लिए ही सही राबी का ध्यान आने की कंडीशन से हटा था। इतने में उसका फ़ोन बजा था। स्क्रीन पर आरेज भैया का नाम था। उसने बात की, तब तक वली उसका जायज़ा ले रहा था। वह नेवी ब्लू सूट पहने हुए थी, जिसके बाजू और गले पर लेस लगी थी। बिल्कुल सिंपल था। बाकी गले में मल्टी कलर का दुपट्टा लिए वो सादा मगर प्यारी लग रही थी। वली की आंखों में पसंदीदगी चमकी। वह जब बात करके फ्री हुई तो वली को अपनी तरफ मतवज्जा पाया। अबरू के इशारे से पूछा, जिस पर वली ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिला दिया। आनी का बुखार आप देखते रहिएगा, वैसे तो उतर चुका है, मगर रात में फिर भी हो सके तो एक दो बार देख लीजिएगा। मुझे भैया लेने आ चुके हैं, वो बाहर वेट कर रहे हैं। आप आनी को मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा। धीमे लहजे में वो वली को कहती उसके जवाब के लिए मुंतज़िर नज़रों से देख रही थी। वली ने आने का ख्याल रखने की यकीन दहानी के साथ पूछा, अरेज अंदर नहीं आएगा? वो बातें करते करते साथ ही बाहर निकल रहे थे। नहीं, उन्हें कोई ज़रूरी काम है, बस मुझे पिक करने आए हैं। ओके चले, मैं आपको बाहर छोड़ दूँ। राबी इस बात में सर हिलाती आगे बढ़ गई। वली ने उसे बाहर तक छोड़ा और आरेज से मिला। आरेज ने अंदर आने से इनकार कर दिया, सो अगली बार के वादे पर वली ने उन्हें अलविदा कहा। कुछ देर की ड्राइव के बाद आरेज ने राबी की तरफ देखा, जो रुख मोड़े विंडो से बाहर देख रही थी। खैरियत, आज लोग बड़े चुप चुप हैं, व्रत तो नहीं रखा हुआ? शुमाइला भाभी को इंडियन ड्रामों का ऑब्सेशन था, सो अब आरेज के मुंह से भी वक्तन फवक्तन ऐसे जुमले सुनने को मिलते रहते थे। आम तौर पर राबी चिढ़ती थी, मगर आज उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसने सर मोड़कर आरेज भैया को देखा। नहीं भैया, बस ऐसे ही होता है ना कभी कभी, बस दिल नहीं चाहता किसी से मुखातिब हुआ जाए। उसका भी इस वक्त कुछ कहने का दिल नहीं चाह रहा था, सो रुख वापस मोड़ लिया। अब क्या आरेज को महसूस हुआ। राबी इधर देखो। जी भैया, कोई बात हुई है और ये तुम्हारी आंखें क्यों इस कदर लाल हैं, तुम रोई हो? आरेज परेशान हुआ था। बेसाख्ता गाड़ी रोड की साइड पर पार्क की। राबी ने एक थकी सी सांस फिजा के स्पुर्द की। उसका दिल भर भर आ रहा था। वो वैसे भी इतनी हसास थी और आने से तो कुछ और भी अटैच्ड थी। आरेज परेशान सा उसकी आंखों में जमा होने वाले आंसू देख रहा था। फार गार्ड से एक राबी, मैं बिल्कुल यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा जब तक तुम बता नहीं देती कि क्या मसला है। और राबी का दिल भी इतना भर भर आ रहा था, सो मुसलसल रोने के बीच उसने कहना शुरू किया,
بھیا وہ سب آنی کی شادی شہری سے کر رہے ہیں، آنی اس کے ساتھ کیسے رہے گی؟ وہ اتنا سیلفش ہے، پھر آنی سے ہی لڑتا رہتا ہے۔ وہ ابھی سے آنی کو اتنا ہرٹ کرتا ہے، بعد میں کیا کرے گا بھیا؟ اور ان سب نے آنی سے پوچھا بھی نہیں، خود ہی فیصلہ کر لیا۔ اور آریز نے ایک سرد سانس فضا کے سپرد کیا۔ اب وہ پیچھے ہو کر بیٹھا تھا، ماتھے پر سوچ کی لکیریں کھینچی تھیں۔ آنی کیا کہتی ہے شہری کے بارے میں؟ آریز نے اندازہ کرنا چاہا۔ وہ کچھ نہیں کہتی بھیا، وہ کیا کہے گی؟ آپ کو پتہ ہے ہماری یونی میں ارزق بھائی پڑھتے تھے، وہ اتنے اچھے ہیں، اتنے کیئرنگ ہیں، آنی جیسی حساس لڑکی کے لیے بالکل پرفیکٹ۔ وہ آنی کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کل ان کے بھائی افضل آنی کا رشتہ لے کر آئے تھے، ان لوگوں نے منع کر دیا، وہ بھی اس سیلفش شہری کے لیے۔ ان سب کو آنی کا اداس ہونا نظر نہیں آتا، وہ اب بھی رو رہی تھی، ہچکیوں کے دوران بات مکمل کی تھی۔ ازرق اور افضل کے نام پر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ رابی کہاں کے ہیں یہ ازرق لوگ؟ اس نے کنفرم کرنے کے لیے پوچھا۔ پتہ نہیں بھائی، خیبر پختونخوا کے کسی قبیلے کے سردار ہیں، مگر ان میں بالکل ٹیپیکل سرداروں والی کوئی بات نہیں، آپ یقین کریں وہ بہت اچھے ہیں۔ وہ آریز کو یقین دلا رہی تھی، اس کی بات پر آریز نے اس بات میں سر ہلایا جیسے یقین کر رہا ہو، تاہم منہ سے کچھ نہیں کہا، پرسوچ نظروں سے رابی کو آنسو پونچھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اچھا بس تم اب رونا بند کرو، میں ولی سے بات کرتا ہوں، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ سچ بھیا آپ بات کریں گے ولی سے؟ آریز نے گھور کر اسے دیکھا، وہ پہلی بار ولی کا نام بنا بھیا کہے اس کے سامنے لے رہی تھی۔ زبان دانتوں تلے دبائی آریز ہنس دیا اور اس کے سر پر چپت لگائی، اب کہ وہ بھی ہنس دی۔ آپ بات کریں گے نا بھیا؟ ہاں میری جان، میں بات کروں گا، لیکن ایک شرط پر۔ کس شرط پر بھائی؟ یہی کہ تم اب رونا نہیں اور فکر بالکل بھی نہیں کرنی، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں یقین ہے نا اللہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، کسی کو برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا؟ اب کے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ رابی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر یقین رکھو آنی کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ رابی کے دل نے بھی پوری شدت سے یہ کلمات ادا کیے تھے۔ پھر باقی کا سفر دونوں کا اپنی اپنی سوچوں میں کٹا تھا۔